میں نے بہت سارے لوگوں کو برے کاموں میں لگا دیا اور آج مجھے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اسحاق تم نے ہمیں لگایا تھا اور خود کدھر ہو. 2014 کے اندر یوتھ کلب جوائن کر لیا. ضیاء بھائی اس وقت یوتھ کلب سے کام کر رہے تھے تو میں ضیاء بھائی سے بات کی کہ ضیاء بھائی آپ لوگ آلریڈی. ایک دن انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ تم نے امت کی قیادت کرنی ہے. انہوں نے کہا شیخ آپ صفائی کریں. انہوں نے کہا ہم اللہ کے نبی وسلم کی سیرت پڑھاتے ہیں, اس پہ عمل نہیں کریں. میری ذات کمپرومائز ہو سکتی ہے لیکن ادارہ اور کاز کمپرومائز نہیں ہو سکتی. دکھاتے ہیں پیرنٹس کو کہ بھائی یہ ہم نے ڈیولپ کیا ہے, یہ بچے ہیں جو اس طرح انہی اسکول سے آئے تھے جن اسکولس میں آپ کے بچے پڑھتے ہیں. اینڈ ناؤ یو کین سی دا ریزلٹ. پیرنٹنگ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس پہ اس وقت کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اگر وہ کام ہو جائے تو ہمیں ٹرائب بند کر دیں گے انشاءاللہ. تم اس کے دین کی مدد کرو گے, وہ تمہاری مدد کرے گا. اور ساری دنیا اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے, نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے. ساری دنیا اگر تمہاری مدد کرنا چاہے, مدد نہیں کر سکتی اگر اللہ نہ چاہے. We don't want lazy people, we don't want incapable people in our ummah. وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, کہ تم اپنی قوت کو پریپیئر کر کے رکھو. خوف اتنا زیادہ ہے چیزوں کا کہ اگر یہ ختم ہو گیا تو دنیا تباہ ہو جائے گی, جاب چھوڑ گئی تو یہ ہو جائے گا, ڈگری نہیں ملی تو یہ ہو جائے گا. لیکن ایٹ the end of the day اللہ از رازق. یہ اپنے یوتھ کے اندر سے نا انکیپیسٹی نکالنے کی ضرورت ہے کہ یار انڈیپینڈنٹ ہو جاؤ ان چیزوں سے. ڈیپینڈنسی ایک انسان کی اللہ پر ہونی چاہیے. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And I think after a long time, welcome back to Nasiya Discourse. At least recording wise hum bahut deer se kar rahe hain, but I think throughout Ramzan we were not live. So but we have, I think that we have a great way to start because mere saath ek aise shakhs hain, ایک تو ارسلان ایوب ہے, وہ بھی مجھے بہت پسند ہے الحمدللہ, بٹ somebody that I genuinely like, I admire, I respect, and that is Mr. Ishaq bin Sadiq. I think he was recently, جو ہمارے ساتھ ہماری collaboration ہوئی تھی, was at the Sira conference last year. تو Ishaq bhai was gracious enough to grace us and Lahore with his presence for that, and now he's here in our studio for the first time. In fact میں surprise تھا کہ آپ نے کہا کہ میں نے نسیہ ابھی تک visit ہی نہیں کیا لاہور میں. بس یہ آپ دیکھ لیں. نہیں یہ تو آپ دیکھیں نا, میں آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ ان قریب. سو اسحاق بھائی ویسے تو اپنے آپ کو خود ہی تھوڑا بیک گراؤنڈ دیں گے, but I just want to introduce like maybe Arslan and the rest of people listening کہ Ishaq bhai has been part of many institutes mashallah. He has a long history of, so a lot of experience as well. And mashallah currently جو ہیں یہ CEO and founder ہیں of Shajara Institute, and he's also the founder and CEO, ex-CEO of Tribe. ایک تو آپ نے اتنے بدلے ہیں, میں آپ کی ڈیزگنیشن بھی ٹھیک نہیں بتا پا رہا, ٹھیک ہے نا, تو فاؤنڈر آف ٹرائب, founder of Tribe, politically correct to say it, جی ٹھیک ہے, so founder of Tribe and also heading one of the chapters of Tribe. Tribe کیا ہے وہ بھی آپ کو اسحاق بھائی خود بتائیں گے, because I think Tribe is an institute that has inspired us at Nasiha to also inshallah hopefully very very soon start our own youth sort of chapter inshallah very very soon. تو اسحاق بھائی I just want sort of, ایک تو میں جینوئنلی جاننا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے نہیں پتا, اور میں اپنے آپ کو روک رہا تھا تھرو آؤٹ دا ڈے کہ میں آپ سے کوئی ایسا سوال نہ کر لوں جو میں بعد میں نہ کر سکوں, کہ I just genuinely want to know where your sort of journey towards deen started. And I always want to ask that کہ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم دین پہ آتے ہیں, کہ what sparked that drive that made you say کہ نہیں I want to do the work of deen, right? So if you could just sort of share that with us. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جزاک اللہ خیر, مجھے بلایا آپ نے یہاں پر اور موقع دیا کہ میں اپنی اسٹوری شیئر کروں. اینڈ آئی بلیو دس از دا فرسٹ ٹائم آئی ایم شیئرنگ مائی لائف اسٹوری. اس طرح میں کبھی اس طرح نہیں شیئر کیا کہ میں کیا ہے, ایٹ لیسٹ کسی ویڈیو فارمیٹ کے اندر یا کسی میڈیا کے اندر انشاءاللہ. تو میں ویسے بیک گراؤنڈ میرا فیملی کا جماعت اسلامی سے ہے, ہم لوگ دین سے انسپائرڈ تھے, دینی کلوز تھا الحمدللہ. میں خود حافظ قرآن بھی ہوں اور 14 سال کی عمر, جی سبحان اللہ, میں 14 سال کی عمر میں نے حفظ کر لیا تھا. لیکن پاکستان میں جیسے عام حافظ قرآن کا حال ہوتا ہے ویسے ہی میرا بھی حال ہو گیا تھا کہ بس دین پہ آ گیا تھا, مطلب حفظ کر لیا تھا لیکن کوئی خاص دین سے لگاؤ نہیں تھا. اور اس کے پیچھے ہمارے بہت سارے ریزنز ہیں. ظاہر سی بات ہے, مدرسہ کلچر ایک اپنا ایک امپیکٹ رکھتا ہے, اس کا اثر رکھتا ہے. پھر ساتھ میں آپ کے دوست ایسے اگر اللہ نہ کرے مل جائیں تو
اپنے اصل مقصد سے اپنے دین سے ہٹ جاتے ہیں. تو میں سورٹ آف 2-3 سال کے لیے دین سے دور چلا گیا تھا, اور اس میں نے بہت سارے لوگوں کو برے کاموں میں لگا دیا, اور آج وہ مجھے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اسحاق تم نے ہمیں لگایا تھا اور خود کدھر ہو. تو میں کہتا ہوں یار دیکھو, بات یہ ہے کہ میں نے وہ آگ دیکھ لی نا, اور میں نے پتہ کر لیا کہ وہ غلط ہے, وہ جگہ صحیح نہیں ہے, اور میں نے مان لیا, اور تم بھی مانتے ہو کہ وہ غلط ہے. جب تم یہ بات کہہ رہے ہو کہ ہمیں کن کاموں میں لگا دیا, خود کدھر چلے گئے, اس کا مطلب ہے یو آر اگریئنگ کہ دس از دا رانگ پاتھ. وائی ڈونٹ یو کم بیک, تم واپس کیوں نہیں آتے؟ تو بہرحال وہ 2-3 سال میرے اس میں چلے گئے. پھر میرے گھر کے برابر میں ایک بھائی تھے, وہ آ کے لیکچرز دیا کرتے تھے. This is you in university? Like that's the timeline? یہ 2010 کی بات ہے, which is میں اس وقت انٹر میں تھا, ٹھیک ہے. تو اس وقت وہ بھائی آ کے لیکچرز دیا کرتے تھے, اور بڑے انسپائرنگ لیکچرز ہوا کرتے تھے. اس وقت وہ امریکہ سے, وہ بھی ان کی بھی لائف چینج ہوئی تھی. میں آ کے ان کے سامنے بیٹھ جایا کرتا تھا, اور بڑی اچھے لیکچرز ہوا کرتے. ایک دن انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ تم نے امت کی قیادت کرنی ہے. ایک وہ اس نے میرے دل پہ ایک اثر تھوڑا سا رکھا کہ یار ایک دیندار بندہ جو دین یعنی خود مجھ سے کافی دین میں آگے ہے, اور میں کچھ بھی دین میں نہیں ہوں, اور وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تم نے دین کو آگے لے کے چلنا ہے. تو اس نے بڑا اثر رکھا میرے اوپر. پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ میرے کزن کی ڈیتھ ہو گئی. ہی واز 8 years old, اور 8 سال کے بچے کی جب ڈیتھ ہوئی, اور میں اس وقت 16 سال کا تھا, تو میں کہتا ہوں, میں اپنے آپ سے سوال پوچھا. جب ہم اس کے قبرستان جا رہے تھے اس کی ڈیڈ باڈی کو لے کر, تو میں اپنے آپ سے سوال پوچھ رہا تھا کہ اسحاق اگر تم اس کی جگہ پہ ہوتے تو تم کیا کرتے؟ کیا تمہارے پاس جوابات موجود ہیں جو تم نے اللہ کو دینے؟ تو وہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. پھر اس کے بعد ایک اور سین یہ ہوا کہ میرے جن کے گھر پہ وہ لیکچرز ہوا کرتے تھے, ان کا بیٹا جو ہے دین پڑھنا شروع کر دیا تھا, اور اس کو کڈنیپ کر کے مار دیا گیا تھا. اور ہی واز ویری کلوز فرینڈ, بیکاز میرے گھر کے برابر میں رہتا تھا. وہاں تھوڑا سا عمر میں بڑا تھا, لیکن کلوز تھا, کافی کلوز تھا. تو جب اس کی ڈیتھ ہوئی, تو بس پھر میں نے کہا کہ یار جس رستے میں اس کی ڈیتھ ہوئی, کیونکہ وہ دین پڑھنے جا رہا تھا, اور اس کو رستے سے کڈنیپ کر کے اٹھا کے لے گئے تھے, تو پھر میں نے کہا بھائی اب تو میں نے یہی کام کرنا ہے. پھر جن صاحب وہ لیکچرز آ کے دیا کرتے تھے, میں نے ان کو کہا کہ مجھے دین پڑھنا ہے. الحمدللہ وہاں سے میں نے دین پڑھنا شروع کیا. کرتے کرتے ایونچولی 2014 کے اندر یوتھ کلب جوائن کر لیا, دسمبر 2014. اس سے پہلے ایک چھوٹی آرگنائزیشن, آپ کہہ رہے ہیں کہ آرگنائزیشنز ہاپ کرتا ہوں, تو وہ ایک آرگنائزیشن چلا رہا تھا, وہ خود چلا رہا تھا, وہ بند کر کے, کیونکہ اس کا نام تھا یوتھ ٹاک. وہ ابھی بھی پیج شاید موجود ہوگا فیس بک پہ. آپ نے خود ہی شروع کیا تھا؟ جی خود ہی اسٹارٹ کیا تھا. دین ضیاء بھائی اس وقت یوتھ کلب سے کام کر رہے تھے, تو میں ضیاء بھائی سے بات کی کہ ضیاء بھائی آپ لوگ آلریڈی یہ کام کر رہے ہیں, تو کیوں ہم ایک ڈفرینٹ کام کریں, اور سیم کام کرنا چاہتے ہیں, سیم تقریباً نام بھی سیم ہے, اور سیم پرسپیکٹیو ہے, سیم پرپز ہے, وائی ڈونٹ یو کولیبریٹ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ کراچی آئے, ہم نے 2 دفعہ ان کو کراچی بلایا, اور پھر دسمبر 2014 میں آفیشیلی ہم نے یوتھ کلب کراچی لانچ کیا. آئی تھنک یہ میری جرنی, بہرحال یہ دین کی طرف آنے کی جرنی یہ تھی. اچھا مجھے ہمیشہ نا یہ چیز انٹرسٹنگ لگتی ہے کہ بیکاز اٹس انٹرسٹنگ کہ وین یو گو تھرو ٹراما وچ آئی وڈ سے کہ لوزنگ اے کزن اور دوست کے ساتھ اس طرح ہونا ہے لائک, اور وہ بھی ایک قریب ایسا نہیں ہے کہ اسپیسڈ آؤٹ واقعات ہیں, سڈنلی بہت سارے اس طرح کے واقعات آ رہے ہیں. اینڈ مجھے ہمیشہ انٹرسٹنگ لگتا ہے کہ اس وقت انسان 2 سارٹ آف پوائنٹس پہ کھڑا ہوا ہوتا ہے کہ دیر از دس چانس کہ آپ دین کی طرف آئیں گے, بٹ دین دیر از دس نوشن آف کہ یار مایوسی بھی ہو سکتی ہے کہ میرے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے. اینڈ دس از انفارچونیٹلی آج کل نوجوانوں کی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس میں تو بہت کامن ہوتا جا رہا ہے, وائی می, اینڈ دیٹس دیٹ نوشن آف کہ وائی از اللہ ٹیسٹنگ می, واٹ ڈڈ آئی ڈو رانگ. وٹ ڈو یو فیل ور یور اینکرز ایٹ دیٹ پوائنٹ وچ سارٹ آف کیپٹ یو گراؤنڈیڈ؟ اینڈ ٹھیک ہے, آئی انڈرسٹینڈ دا نوشن آف توفیق اینڈ ہدایہ, بٹ اسبابی درجے میں کوئی ایسے اینکرز تھے وچ سارٹ آف پلڈ یو ان دا رائٹ ڈائریکشن؟ آئی تھنک کیونکہ بچپن سے میری والدہ دعا کیا کرتی تھی کہ اللہ میرے بچوں کو سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت عطا فرمائے. وہ دماغ میں موجود تھا کہیں نہ کہیں. She shared that with you as well. سامنے دعا کرتی تھی, مطلب افطار کے ٹائم پہ جب ہم دعا مانگتے تھے تو امی اونچی آواز سے تھوڑی سی دعا کرتی تھی, تو اس نے وہ دعا باقاعدہ, بلکہ ایون اکثر امی کہا بھی کرتی کہ تم یہ, میں اپنے بچوں کے لیے دعا مانگتی ہوں اور تم لوگ بھی اپنے لیے دعا مانگو.
پھر اس کے بعد کیونکہ بچپن سے ایک والدہ کی میں ان کو ریگارڈ کرتا ہوں کہ میری والدہ کی کہیں نہ کہیں وہ محنت تھی جو مجھے اس طرف لے کر آئی ہے. یعنی انہوں نے کہیں نہ کہیں ہمیں دین کی طرف لے کر آئی, قرآن پڑھایا, حفظ کے لیے ہمیں ڈلوایا, پھر نماز کی پابندی کے اوپر کافی زور دیا کرتی تھی. تو ہم ادھر ادھر کرتے تھے, نماز کے لیے جاتے تھے, کچھ اور کہیں اور چلے جاتے تھے, مارکیٹ گھوم کے آ جایا کرتے, وہ کہتے ہیں نماز پڑھ کے آ گئے. لیکن بہرحال وہ کہیں نہ کہیں والدہ کی تربیت تھی جو آئی بلیو کہ اس کی وجہ سے. Yeah, you know, like I think we sometimes discount just being part of settings جہاں کوئی اچھی یا تو بات ہو رہی ہو. خیر یہ تو ایک ڈائریکٹ ہے, ایک ماں اور بیٹے کا تعلق ہے, but I think even generally like I think that is the notion of sohbat, right? کہ آپ کو اپنی والدہ کی اچھی صحبت ملی which کہیں نہ کہیں آپ میں embedded ہوئی, which sort of then جب موقع ایسا آیا جہاں آپ کسی بھی راستے پہ جا سکتے تھے, you sort of you know went towards the right path, right? So I think just generally اس صحبت that is a blessing. بٹ دین ونس اگین ٹھیک ہے آپ دین پہ آ رہے ہیں, بٹ یہ جو جرنی ہے لائک آئی ایم مور انٹرسٹیڈ کہ جو آپ نے خود سے ایک انسٹیٹیوٹ کھڑا کر لیا تھا, لائک واٹ سارٹ آف انسپائرڈ یو ٹو ڈو دیٹ, وائی اسٹارٹ یور اون تھنگ, وائی ڈو اٹ ان دی فرسٹ پلیس. جس میں ہم کام کرتے تھے اور وہ ایک اسلامک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ تھا, اور اس میں ہم دین وہاں سے, کیونکہ میری تعلیم دین کی تعلیم وہاں سے شروع ہوئی تھی, ہم دین پڑھتے تھے اور ہم دین مذاق میں نہیں بہت سیریس پڑھتے تھے. یعنی ہم بہت گرامر کے لحاظ سے, توحید کے لحاظ سے, عربک بکس کے لحاظ سے باقاعدہ پڑھتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی ایک ہمارا وہ فیز ہوتا تھا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم والی بال کھیلتے تھے, ہم رگبی کھیلتے تھے, ہم بیچ پہ جایا کرتے تھے. بلکہ ایک فیمس ہماری پکچر, ہم نے ایک دفعہ بیچ پہ نماز پڑھی تھی, اور وہ بہت اس وقت سوشل میڈیا اتنا کھلا ہوا نہیں تھا, 2012 کی 11-12 کی بات کر رہا ہوں, اتنا نہیں کھلا ہوا تھا. تو ہماری وہ پکچر سوشل میڈیا پہ جب گئی, کیونکہ ہم بیچ پہ نماز پڑھ رہے تھے جماعت کے ساتھ, کوئی 20-25 لڑکے, چھوٹی چھوٹی داڑیاں, بغیر داڑھی, اور مطلب بالکل ینگ لڑکے نماز پڑھ رہے ہیں, تو وہ بہت شیئر ہوئی تھی. بلکہ نان مسلمس نے اس پہ آ کے کامنٹ کیا کہ بھائی مطلب ہم اپنے بیچز پہ کچھ اور دیکھتے ہیں, اور یہاں پر آپ کراچی کا بیچ خیر گندا اپنی جگہ پر, لیکن بہرحال وہ پکچرز میں جو نظر آ رہا تھا, جو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا تھا, وہ بڑی زبردست چیز تھی. اور یہ وہ بھائی ہیں جنہوں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے دین کا کام کرنا؟ جی ہاں بالکل. تو کیونکہ یہ دونوں چیزیں ہم کرتے تھے, جب میں اس ادارے کی اپنی وجوہات کوئی تھیں جس کی وجہ سے وہ بند ہو گیا, وہ اس کی مینیجریل کچھ اپنے ایشوز تھے. جو بھائی ہیڈ کرتے تھے اس آرگنائزیشن کو, وہ لاہور میں رہا کرتے تھے. تو لاہور میں وہ رہا کرتے تھے, وہ کراچی کو لیڈ کرتے تھے, تو کراچی کے مسائل ان کو اس طرح سمجھ نہیں آ رہے تھے. وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم صرف ایک کلب بنایا ہوئے ہم نے, اور وہ انسٹیٹیوٹ نہیں ہے. ان کا ویژن انسٹیٹیوٹ کا تھا, تو ان کو لگا کہ کلب بن گیا اور یہ ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ نہیں ہے. تو کائنڈ آف انہیں ایک مسئلے پیش ہونا شروع ہوئے, اس کی وجہ سے انہوں نے کافی چیزوں کو ہلانا شروع کیا, جس کی وجہ سے وہ انسٹیٹیوٹ خود بند ہو گیا. جب وہ انسٹیٹیوٹ بند ہوا تو اب دین کا کام تو کر رہا تھا, دین پڑھ بھی رہا تھا, کام بھی کر رہا تھا, لیکن اس وقت ایجوکیشنل کام اس وقت نہیں کر سکتا تھا, بیکاز اس وقت آئی واز ویری ینگ. بٹ کوئی دین مطلب بنیادی طور پہ سیکھا ہوا تھا, حالانکہ مطلب کوشش کرتا تھا بہت ڈیٹیل میں سیکھوں, اور گراؤنڈنگ اچھی ہو گئی تھی. لیکن ظاہر سی بات ہے, تھرڈ ایئر میں ایک عالم کے تھرڈ ایئر میں کیا بندے کے پاس ہوگا, اور وہ کیا معاشرے کو ایجوکیشنل ایسپیکٹ سے دے سکے گا. تو پھر ایک ہی آپشن تھا کہ آپ وہ کلب والا کام شروع کر دیں, ایجوکیشنل والا کام چھوڑ دیں. تو وہ شروع کیا یوتھ ٹاک کے لحاظ سے, تو پھر دین ایونچولی یوتھ کلب. اینڈ آپ باقاعدہ آپ نے ایک سوشل میڈیا پیج بنایا, سیٹ اپ کیا؟ بالکل ایسے. اینڈ اچھا وچ از انٹرسٹنگ, میں اسحاق بھائی سے یہی پہلے بات کر رہا تھا کہ لائک آئی فیل کہ اینڈ دس بیک ان لائک 2009, 10, 11, 12, یہ وہ ٹائم لائن ہے رائٹ, کہ ویئر لائک گروئنگ اپ میرے ذہن میں اس وقت بھی لائک آئی ڈونٹ نو, شاید میں تھوڑا اناویئر تھا کہ آف ریلیجیس پلیٹفارمز ایکچولی یوزنگ سوشل میڈیا افیکٹولی. تو اس لحاظ سے مجھے لگتا ہے آپ لوگ بہت اہیڈ آف دا ٹائمس تھے. لائک آئی نو ویسٹ میں تو ڈیفینیٹلی ہو رہا تھا یہ کلب والا, ہاں the notion of clubs, because like I don't know, like maybe growing up مجھے وہ شاید ایکسپوجر کبھی ملا ہی نہیں دین کا, کہ یہ والا ایک اس طرح بھی کام ہو رہا ہے, اس طرح آپریٹ کر رہے ہیں. اینڈ لائک آئی ریئلائز کہ ویسٹ میں شاید یہ اس سے بھی پہلے سے ہو رہا ہوگا. ہاں آئی تھنک وہ جو ہماری جتنی بھی چیزیں تھیں وہ ویسٹ کے پیجز کو دیکھ کے, کیونکہ کائنڈ آف کسی نہ کسی طریقے سے شیخ یاسر قاضی, وسام شریف, یاسر برجاز, محمد شریف, یہ سارے لوگ کیونکہ مدینہ یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے تھے, اور ہمارے سارے ٹیچرز مدینہ یونیورسٹی
کے اس سائڈ سے تھے, تو وہ کنیکشن کہیں نہ کہیں تھا کہ بھائی وہ وہاں پہ ایسے کام کرے تو ہم کیوں نہ ایسے کام کریں, تو اس وجہ سے شاید کچھ انسپریشن تھی وہاں سے. And like how was the first time like when you start running that club, تو generally ایک audience کو لانا, لوگوں کو گھیرنا, تو was it a spillover from the previous کہ it was like اسحاق بھائی نہیں, میرا نام نہیں تھا اس وقت, میں والنٹیئر کے طور پہ مینیج کرتا تھا. کسی اور اسپیکر کو بلا لیا جو آلریڈی کام کرتے رہے, پیچھے کسی کا نام ہے تو ان کو بلا لیا, فلاں کو بلا لیا. اس وقت سوشل میڈیا اس طرح عام نہیں تھا. مجھے یاد ہے کہ ہم ٹیکسٹ میسج بھیجا کرتے تھے, ٹیکسٹ میسج کے تھرو نا لیکچرز میں بلایا کرتے تھے. مجھے یاد ہے کہ وہ ٹیکسٹ میسج لکھتے تھے, پھر اپروو کراتے تھے بھائی یہ ٹیکسٹ میسج صحیح ہے کہ نہیں ہے, پھر بھیجتے تھے, اس کے اندر کوئی غلطی ہوتی تھی. تو آئی تھنک وہ سوشل میڈیا تو تھا, لیکن سوشل میڈیا کی اتنی فالوئنگ نہیں تھی جتنی آپ کے کانٹیکٹس کے تھرو ہوتا تھا. انفارچونیٹلی میں جہاں تک میڈیا کا فائدہ بھی ہے تو اس کا ایک نقصان ہے کہ آپ کے جو کلوز کانٹیکٹس کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ نہیں آ پاتے, کیونکہ آلریڈی آپ کے پاس ایک آڈینس آ رہی ہوتی ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ یار اب آڈینس آ رہی ہے نا, کیا آپ میں محنت کروں, فلاں بندے کو جا کے دعوت دوں, فلاں بندے کو جا کے دعوت دوں. تو ویچ آئی تھنک کہ تبلیغی جماعت اس میں بہت اچھا کام کر رہی ہے کہ ابھی تک وہ اسی کام میں لگے ہوئے ہیں کہ آپ ایک بندے کو جا کے جو ہے نا وہ دعوت دے رہے ہیں. یہ ویسے دس از دا سیم اسٹرگل وی ہیو وتھ لائک اینی پروگرام, کہ بیکاز پتہ ہوتا ہے نا کہ ارسلان ایوب نے انسٹاگرام پہ ایڈ لگا دینی ہے یا فلائر لگا دینا ہے, تو آئی تھنک یو ہیزیٹیٹ ان لائک میں اسٹیٹس لگاؤں, میں کسی کو میسج کروں. حالانکہ آئی تھنک دیٹ ورکس, لائک کہ آپ نے کسی کو انڈیویجول میسج کر دیا یا فون کال کر دیا نا کہ بھائی بیان ہو رہا ہے آ جاؤ, بہت فرق پڑتا ہے. انفیکٹ لائک آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ میری کل دعوت اب اسٹیٹس لگانے پہ, لائک آئی ول پٹ اپ مائی اسٹیٹس اینڈ آئی ول فورگیٹ اباؤٹ کہ اچھا آئی تھنک وہ میں نے کر دی, آئی ہیو ناؤ ایڈورٹائز وٹ ایور. بٹ آئی تھنک دیٹس سو ٹرو یار کہ اس محنت کا آپ کو ایک اسپرچول اور بینیفٹ بھی ہے, بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ میں جا کے کسی سے بات کر رہا ہوں, کوئی آ رہا ہے میرے کہنے پہ, وہ سب کچھ ہے. آپ یو فیل پارٹ آف دا آرٹ انسٹیٹیوٹ اور پروگرام جو بھی جس کے لیے بھی آپ بلا رہے ہیں. ون تھنگ I always wondered, because it's something we struggle with at Nasiha, کہ جو آپ نے جو ایک ٹارگیٹ آڈینس جو ایج گروپ کو ٹارگیٹ کیا تھا at that point in time, was it because of your own age یا آپ کے مائنڈ میں, اور was that like a preference کہ یار میں نے یہ ینگر لاٹ پہ کام کرنا ہے. لائک آئی تھنک آج ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ 20 سال میں کہہ رہے ہوتے ہیں ہم نے 40 سال کے بچوں کو پڑھانا ہے. لائک آئی ڈونٹ نو, لائک ایک ڈفرینٹ جنریشن آ گئی ہے who are but like and you've been doing for a long time. تو ایک تو اس کے چیلنجز میں جینوئنلی سمجھنا چاہوں گا, بٹ دوسرا لائک واٹ سارٹ آف کنونسڈ یو کہ نہیں آئی وانٹ ٹو ٹارگیٹ دس ایج گروپ, اینڈ دین سارٹ آف یور جرنی along with that. آئی تھنک وہ نیچرلی بھی تھا, کیونکہ میں خود چھوٹا تھا جب میں بتایا 17-18 سال کا تھا, تو 17-18 سال کا لڑکا کس ایج گروپ پہ کام کرے گا, اپنے سے بڑوں پہ تو نہیں کرے گا. اپنے ایج گروپ پہ بھی بڑا مشکل کام ہے, خاص طور پہ جو آپ کے پاس علمی کوئی اسٹینڈنگ نہ ہو, آپ فرم نہ ہو. تو آپ کوشش یہی کرتے ہیں کہ یار جو میٹھے میٹھے بچے ہیں نا, جو آرام سے باتوں میں سمجھ جائیں, تو ان کو لے آئیں. تو روہیل بیٹھا ہوا ہے, ہی واز ون آف دا فیو کڈز جو میرے پاس آئے اس سیشن فرسٹ جب ہم نے اسٹارٹ کیا. تو مجھے یاد ہے کہ میں نا کیونکہ میں آپ کو بتایا کہ ایجوکیشنلی بڑا انسپائرڈ تھا چیزوں سے کہ بھائی میں علم پڑھوں, علم پڑھاؤں, لیکن پڑھا نہیں سکتا تھا. تو جا کے میں نے نا ان لوگوں کو تفسیر پڑھانا شروع کر دی. How old were they? آئی تھنک 11-12 سال کا ہوگا. تو میں ان کو نا سورہ فاتحہ کی تفسیر پڑھا رہا ہوں, اور ان کو کچھ کک سمجھ نہیں آ رہی ہے. ایک تو ظاہر سی بات ہے میں بھی کوئی بہت ایلیگنٹ اسپیکر نہیں تھا اس ٹائم پہ, اور ابھی بھی نہیں ہوں, لیکن اس وقت تو بالکل بولنا نہیں آتا تھا. بس جو پڑھے جیسے پڑھے ویسے آ کے پڑھا دیا. اب وہ علمی لحاظ سے پڑھا ہوا پڑھانا کوئی آسان کام نہیں ہے. خیر پڑھانے لگا, لیکن اس میں سمجھ میں آیا کہ یار یہ تو بچوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے, یا تو ان میں مسئلہ ہے یا مجھ میں مسئلہ ہے. دین آئی ریئلائز کہ یار مجھ میں مسئلہ ہے کہ ان بچوں کو پڑھانا, یہ نہیں پڑھانا. اور پھر یہ سیشن کے بعد میری پٹائی بھی کرتے تھے. سہیل کو ایکسپوز کر رہا ہوں آج. تو بیسکلی ہماری پلو فائٹنگ ہوتی تھی, تو ہم پلو فائٹ کر رہے ہیں, پھر بھائی جا کے کھیل رہے ہیں. تو وہ جو استاد اور اسٹوڈنٹ والا تعلق ہے جو ہم اپنے ٹیچرس کے ساتھ رکھتے تھے وہ نہیں تھا. تو اس کی وجہ سے بھی ایک بیریئر بنتا جا رہا تھا کہ میں وہ تفسیر نہیں پڑھا سکتا تھا. دین آئی ریئلائز کہ یار یہ نہیں چلے گا, آئی تھنک وی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ ڈفرینٹ. پھر دین نیکسٹ فیو سیشنز میں نے کہا کہ میں بغیر پریپریشن کے کچھ پڑھانے کے بجائے میں وہاں جاؤں گا, لیٹ می ٹاک ٹو دیم اینڈ سی کہ ان کے کیا چیلنجز ہیں. تو الحمد للہ جب
اس طرح گیا, اور پڑھانے کے غرض سے نہیں بلکہ ان کو سمجھنے کے غرض سے گیا, تو بھائی سمجھ میں آئی کہ یار ان کے دے ہیو ڈفرنٹ چیلنجز, دے آر ناٹ دیئر فار لرننگ تفسیر اور یہ سب چیزیں, ان کے پرابلمز ہی ڈفرینٹ ہیں. اور پھر وہاں سے کائنڈ آف ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک موومنٹ شروع ہوئی. مطلب بہت ہی بڑی بات ہے کہ بیکاز جیسے آپ نے پہلے کہا کہ پہلے جب آپ اس کراس روڈ پہ آتے ہیں کہ یہاں تو یہ فارغ ہیں یہاں تو میں فارغ ہوں, تو ہر کوئی سب سے پہلے کنوینٹلی کہتا ہے کہ یہ فارغ ہیں, ٹھیک ہے. جیسے ہمیں بھی اس طرح کی پرابلم ہے کہ یار یہ قابل ہی نہیں ہے اس کے, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ ایک دوسری بات کہ پرابلم کو سمجھنا کہ یار میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ میں سورہ فاتحہ کی آنے کا مقصد کہ میں پڑھا دوں, میرا مقصد ان کی اس کے ساتھ ہے کہ یہ ٹھیک رہے, ان کو جو چاہیے جو ان کے پرابلمز ہیں وہ ڈسکس ہوں, یہ ان ساری چیزوں میں نہ جائیں. تو what I can offer, I can amend that because شاید میں تھوڑا سا بڑا ہوں, علم تھوڑا زیادہ ہے, میں آج اڈاپٹ کر سکتا ہوں. لیکن اگر ان کو اچھا وہ نہیں ملا رول ماڈل یا ایک وہ جو دوستی والا آپ نے پارٹ کیا, تو ایک کمیونیکیشن گیپ بہت زیادہ بڑھتا جاتا ہے. پھر جیسے آپ نے ذکر کیا کہ آپ کی والدہ نے ایک چیز آپ میں انگرین کی کہ اس طرح سے وہ آپ کے بہت سارے ڈیسیژنس کو افیکٹ کرتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ یار دعا بھی کی جا رہی ہے میرے لیے, اٹس اے بگ تھنگ, آبویسلی میری والدہ دعا کر رہی ہیں, پھر نماز کو بھی بار بار کہا جاتا ہے. تو سونر اور لیٹر یو ریئلائز کہ یہ ہے. میں کل رات کی بات بتاتا ہوں, تو مائی سن از 11, ٹھیک ہے. کل رات کو ڈنر پہ کوئی ایک بات شروع ہوگی اس کے پڑھائی اور کریئر اور ساری چیز کو لے کے, پرپز آف لائف کی کوئی بات چھڑ گئی, ٹھیک ہے. تو ہی سیڈ کہ میں ڈفرینٹ کیسے, میں امپورٹنٹ کیسے, آئی ایم جسٹ اندر پرسن, وائی وڈ اللہ کیئر میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. اور میں اور اس کی اماں بس یہی کہ اب میں نے اس کو کیا جواب دینا, یہ ایسا اس نے سوچا ہی کیوں, ٹھیک ہے. تو ہم 4 بجے تک, میں صبح فجر تک اس سے بات کرتا رہا, ٹھیک ہے. اور وہ یہ نہیں رسپونڈ کر رہا تھا, اپنی جواب دے رہا تھا, میں سے بات کر رہا تھا, سب کچھ کہتا کہ اتنے لوگ ہیں, میں کیوں امپورٹنٹ ہوں, وائی وڈ اللہ کیئر, اچھا پھر مجھے پیدا کیوں کیا تھا, یہ وہ سب کچھ, ٹھیک ہے. اب اور ابھی وہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت اسے پروٹیکٹیڈ رکھتے ہیں, ایک اچھی ایسی انوائرمنٹ پہ رہتا ہے, اسلامک اسکول جا رہا ہے, نصیحہ بھی آتا ہے, لمیٹیڈ ایک سرکل آف فرینڈز ہیں, بٹ چیزیں بچوں کو انفلوئنس کرتی ہیں. تو پرابلمس ہی ہیں. اب وہاں یہ ہے کہ میں اس کو کہوں, جیسے ہمارے ماں باپ نے ہمیں کہا کہ بھائی ایسے ہی ہمیں ایسے ہی بتایا تھا, نو ڈونٹ آسک کوشچنس, ٹھیک ہے. تو اب یہاں پرابلم کچھ اور ہے, اس کے لیے اڈاپٹ کرنا. تو آج کل تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے, جو آبویسلی میں ایز اے پیرنٹ بھی سفر کر رہا ہوں, یا اور سارے بچوں کو دیکھتا ہوں اس طرح کے پرابلمس ہیں, ٹھیک ہے. تو کورس ہمارے اگین انسٹیٹیوٹ اور کلب والا ڈفرینس ہے کہ جب ہم انسٹیٹیوٹ لے کے آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کریکولم فالو کرنا, ہم بچے کی اس چیز پہ نہیں جاتے. آپ کا ٹرائب کو لے کے, جیسے میں بہت ساری چیزیں میں سوشل میڈیا کے تھرو دیکھتا رہتا ہوں, ٹھیک ہے, بٹ وہ بہت انکلوسیو اس لحاظ سے کہ 2 وے ٹریفک ہے, بچے پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں, دے آر ایکسپریسنگ دیئر سیلف, اسپورٹس ہو رہی ہے, کتنا وہ کس طرح سے آپ اس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. سو بیسکلی ٹرائب, ہم نہ ٹرائب کو آرگنائزیشن سمجھتے ہیں, نہ ٹرائب کو ایون کلب بھی نہیں کہتے, نہ ایک انسٹیٹیوٹ کہتے ہیں. انسٹیٹیوٹ آرگنائزیشن تو بالکل بھی نہیں کہتے. وی کال اٹ کمیونٹی. کمیونٹی میں کیا ہوتا ہے کہ ہر کوئی ایک طرح کا ہوتا ہے. بڑے ہوتے ہیں لیکن وہ بڑوں کا کام مینیج کرنا ہوتا ہے, چلانا نہیں ہوتا. یعنی آپ ایک انڈیویجول کو کمیونٹی میں نہیں بتا رہے ہوتے کہ یار آپ نے ایسے کرنا ہے, آپ نے ایسے کرنا ہے, آپ نے ایسے کرنا ہے, بلکہ آپ اس کے جو مسائل ہیں, بڑوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ مسائل حل کریں, نہ کہ کمیونٹی کو بتائیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. تو ہم اس کو کمیونٹی کہتے ہیں. اور کمیونٹی میں اٹس بیسکلی اٹس, جیسے آپ نے کہا کہ اٹس آل انکلوسیو. تو ہمارے پاس ہم یہ نہیں دیکھتے کہ تم کہاں سے آ رہے ہو, ہم یہ دیکھتے ہیں تم کہاں ہو. اور اٹ از انسپائرڈ فرام دا سیرہ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اف یو لک ایٹ دا سیرہ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, in his masjid there were people coming from Abyssinia, there were people coming from Faris, there were people who were coming from the Jewish background. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ نہیں کہہ رہے کہ تم فلاں بیک گراؤنڈ سے, فلاں بیک گراؤنڈ سے, فلاں بیک گراؤنڈ سے ہو, تم ادھر آ گئے ہو, بس یو آر آورز, اب تم ہمارے ہو. اب تمہارا کھانا پینا, تمہارے جتنے بھی اسٹرگلز ہیں, فائنینشیل اسٹرگلز ہوں, مورل اسٹرگلز ہوں, اسپرچل اسٹرگلز ہوں, وی آر وتھ یو, تمہاری ہیلپ کریں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا. آپ شادی کے معاملات ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں کرا رہے ہیں. فائنینشیل معاملات ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فائنینسز کو دیکھ رہے ہیں. ان کی کوئی اسپرچل جرنی میں کوئی ڈیفیکلٹی آ رہی ہے, پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم از دیئر اینڈ ہیلپنگ دیم. تو ہر چیز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ہیں, اینڈ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم از پارٹ آف دیٹ کمیونٹی. ہی از ناٹ اے اسپیکر. یہ ہمیں, میں تھوڑا سمجھتا ہوں کہ ہمیں دعویٰ کی تھوڑے پرسپیکٹیو کو چینج کرنا چاہیے کہ دعویٰ از ناٹ اباؤٹ ٹاکس, جسٹ ٹاکس. یعنی ٹھیک ہے ٹاکس ہونی چاہیے, لیکن ٹاکس 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 اور اس کے علاوہ کوئی اور دعوت نہیں ہے. یہ بات غلط ہے.
یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ مسجد بنوا رہے ہیں تو خود مسجد میں 7 پتھر اٹھا رہے ہیں. ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ایڈلٹس ہی ہیں. ہاں ہاں ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ کرسیاں کوئی اور لگائے, ٹاک کسی اور نے دینی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود, یعنی آج کے کانسیپٹ میں دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود وہ کرسیاں بھی لگا رہے ہیں, اور ایونچولی انہوں نے اسی مسجد کی ممبر پہ خطبہ بھی دینا ہے, تو کرسیاں بھی خود لگا رہے ہیں اور پھر ٹاک بھی خود دینی ہے. اب اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو ہم کہیں گے یار یہ تو بڑا عجیب لگے گا, وہ اسپیکر خود کرسیاں لگا رہے ہیں اور خود ٹاک دے رہے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ہم نے دعویٰ کو بھی نا ویسٹرنائز کر دیا. ہم نے دعویٰ کو بھی یہ سمجھ لیا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ یہ نہیں سوچتے جو ہم سوچتے ہیں, لوگ اس طرح نہیں سوچتے, بلکہ لوگ زیادہ کلوز فیل کریں گے جب آپ ان کے لیے کرسیاں لگائیں گے, ان کی خدمت کریں گے. اب اگین وچ آئی تھنک تبلیغی جماعت میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ وہاں پہ خدمت بھی کی جاتی ہے, وہاں پہ کلوز ان کو لے کے آیا جاتا ہے, اور پھر ان کو سمجھایا بھی جاتا ہے, ان کو بتایا بھی جاتا ہے. اب اس پہ 2 کوشچن اور کروں گا کہ ایک تو ذکر کیا آپ نے کہ جب آپ بچوں کو ایز اے کمیونٹی لے کے چل رہے ہوتے ہیں, اور فیس ویلیو پہ تو لگتا ہے کہ شاید بچے پتہ نہیں کتنے ہی وہ اینجلز ہو گئے ہوں گے, بٹ غلطی بھی کرتے ہوں گے. جو آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں, ڈفرینٹ طرح کے بیہیویئر ڈفرینٹ بچوں کی, کوئی فیملی بتا رہی, کچھ آپ خود آبزرو کرتے ہیں, آپ کا مورال اس سے کتنا ہائی لو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہم کہتے ہیں کہ یار ہم یہ اگر انہوں نے یہی کرنا تھا تو وائی وی آر انویسٹنگ ایکس وائی زی ٹائم فار دیم. ٹیکنیکلی میں یہ کہتا ہوں میں اپنے لیے کر رہا ہوں, ان کے لیے ٹھیک ہے تھوڑا سا ایک یہ چیز. دوسرا یہ جو ابھی جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ہم کل پرسوں ہی اس پہ بات کر رہے تھے کہ جو ویسٹرنائز آپ نے بات کی کہ ہم شاید اس کو ویسٹرنائز کر رہے ہیں, بٹ جب کسی آرگنائزیشن کی بات آتی ہے, انسٹیٹیوٹ کی بات آتی ہے, اور ہماری ینگر لاٹ کو اس میں انکلوڈ کرنے کی بات آتی ہے کہ آج ہم نے شروع کیا ہے, کل یہ لے کے اس کو چلیں گے, تو وی ہیو ٹو ڈو اٹ ان اے کوآپریٹ مینر کہ ایک اسٹرکچر, سیگریگیشن, جے ڈی, ایکس وائی زی ہوگی, تو وہ تھوڑا آسان ہوگا سمجھنے کو اور اس کو آپریٹ کرنے کو. اور اگر اس چیز پہ چھوڑ دیا جائے کہ 11th آور پہ جب کوئی آ رہا ہے وہاں پہ دیکھیں کہ کیا پاسبلٹی اور سب, جیسے کرسی لگانی ہے یا ٹیبل کرنا ہے, تو وہ آرگنائزیشن اس میں تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے جب آپ لانگ ٹرم میں دیکھتے ہیں. تو اوپنلی میں اس میں بول رہا کہ آپ کا اس میں کیا اوپینین ہے, اور آپ کی جو جرنی رہی ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا چیز ہیلپ کی ہے. پہلا سوال کیا تھا؟ پہلا سوال یہی تھا کہ بچے جو ڈفرینٹ, لیکن جہاں تک بات ہے کہ بچے غلطیاں کرتے ہیں, بچے غلطیاں کرتے ہیں, یہ فاؤنڈیشنل پرسپیکٹیو ہمیں رکھنا پڑے گا کہ بچے غلطیاں کریں گے. اگر وہ غلطیاں نہیں کریں گے تو بچے کس بات کے. جو بھی آرگنائزیشن اگر اس طرح کا کام کرنا چاہتی ہے اور وہ یہ سمجھے کہ بچے اینجلز ہوں گے اور بچے کوئی غلطی نہیں کریں گے اور بچوں کی غلطی پہ ہم ڈانٹیں گے ڈپٹیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے, ان کو پنشمنٹ دیں گے, تو پھر آپ یہ کام نہیں کر سکتے. آنیسٹلی یہ کام کے لیے بڑا پیشنس چاہیے اور بڑی ہمت چاہیے, لیکن اس سے آپ کا مورال, اللہ عالم میں کوئی بڑی بات نہیں کہہ رہا, لیکن میرا مورال اس لیے لو نہیں ہوتا اب کیونکہ ایک فاؤنڈیشنل آپ نے ایک تسلیم کر لیا کہ ایسا ہوگا. جب آپ نے تسلیم کر لیا ہے تو جب آپ کو ایکسپیکٹیشن ہے ان سے کہ وہ غلطیاں کریں گے تو پھر آپ کو وہ ہرٹ فیل نہیں ہوتا, بلکہ آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے دس از پارٹ آف دا جرنی. بلکہ ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھیں تو وی لرن فرام آور مسٹیکس. تو یہ بچے کیوں نہیں سیکھیں گے, یہ بچے بھی سیکھیں گے انشاءاللہ ایز لانگ ایز آپ ان کے ساتھ پیشنٹ ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ بھی آپ کو نظر آئے گا کہ بڑی بڑی غلطیاں کر کے, یعنی دے کمنگ وتھ دا میجر سنس اینڈ دے کمنگ ٹو دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اگر آپ نے ان کو پنشمنٹ ہی دینی ہے اور ان کو تانے دینے ہیں, ان کو برا بھلا کہنا ہے, then they will never come to you. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم is giving them excuses کہ شاید یہ نشے کی حالت میں, شاید یہ مجنون ہے, یعنی کوئی ایکسکیوز مل جائے کہ اس کی پنشمنٹ رک جائے. اور وہ آ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پنشمنٹ دیجیے, ہم سے غلطی ہوئی ہے. ہمارے یہاں الٹا ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں بھائی پنشمنٹ دینی ہے اسے, اور وہ ایکسکیوزز دے رہا ہوتا ہے, وہ کسی طریقے سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بنیاد ہے. دوسری بات یہ کہ جے ڈیز اور پالیسیز اور اسٹرکچر ضروری ہے اور ہونا چاہیے, لیکن اگر کہیں پر اس اسپیکر کو ضرورت ہو کہ وہ کرسیاں لگائے گا, دین ہی مسٹ ڈو اٹ, ہی مسٹ ڈو اٹ. اس کو کرنے کی ضرورت ہے, وہ کرے. یہاں پر ڈاکٹر آصف ایرانی کو اگر آپ لوگ جانتے ہیں, ڈاکٹر آصف ایرانی نے ایک دفعہ پوسٹ کی تھی اپنے سوشل میڈیا پر ریگارڈنگ استاد عبد الرحمن قلم انسٹیٹیوٹ میں, کیا نام ہے ان کا, چانگڑا, عبد الرحمن مرفی, دیٹس عبد الناصر جانگڑا کے جو اسٹوڈنٹ ہیں. عبد الرحمن مرفی when he visited
قلم انسٹیٹیوٹ, تو عبد الرحمن مرفی اس وقت اس کی صفائی کر رہے تھے, قلم انسٹیٹیوٹ کی صفائی کر رہے تھے. انہوں نے کہا شیخ آپ صفائی کریں. انہوں نے کہا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھاتے ہیں, اس پہ عمل نہیں کریں. جب ہم سیرت میں یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے جے ڈی بنانی ہے وہ الگ بات ہے, وہ آپ کریں بالکل تاکہ آپ کا اسٹرکچر اور پالیسی وہ سب کچھ رہے, لیکن بائی ایکشن آپ یہ تو شو کریں کہ یار جب ہمارے انسٹیٹیوٹ کو ضرورت ہو, جب جس ادارے نے ہمیں کھڑا کیا ہے اگر اس کو کبھی کی ضرورت ہو تو میں وہاں پر موجود ہوں, اور اس کو کھڑا کرنے کے لیے یعنی کمپرومائز کس چیز پہ ہونا چاہیے, کمپرومائز ادارے پہ ہونا چاہیے یا میری ذاتی مشہوری اور میری ذات کے اوپر ہونا چاہیے. میری ذات کمپرومائز ہو سکتی ہے لیکن ادارہ اور کاز کمپرومائز نہیں ہو سکتا. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ویسے اسٹرکچر اور پالیسیز اور جے ڈیز بالکل ہونی چاہیے, وہ ضرورت ہوتی ہے اداروں کی. بلکہ ایون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جے ڈیز بنائی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جے ڈیز بنائی تھی. ابوبکر رضی اللہ عنہ کا جو کام تھا وہ عمر رضی اللہ عنہ کا کام نہیں تھا, جو عمر رضی اللہ عنہ کا کام تھا وہ ابو ہریرہ کا کام نہیں تھا. بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ ابو ہریرہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کل کہتے یا ابو ہریرہ کسی ایسی سچویشن میں ہوتے جہاں پہ خالد بن ولید کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی, وہ کہتے نہیں بھائی یہ میری ذمہ داری نہیں ہے, تمہاری ذمہ داری ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. I think that like yeah, and it's because I think I don't know if it's because of that کہ you spent like a long extended period of time working specifically on the youth, right? کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں because I think kids اس میں زیادہ perceptive ہوتے ہیں of what the adult is doing, right? Like adults بھی ہوتے ہیں like for sure, but I think kids کے around ہم automatically conscious بھی آتے ہیں. And I think just from like a learning perspective کہ بچہ جب وہی والی بات ہے نا کہ اماں ابا کہہ رہے ہیں بیٹا نیک نہیں ہو رہا, بھائی اماں ابا کتنے نیک ہیں, وہ کہہ رہے ہیں بیٹا نماز نہیں پڑھا, بھائی ابا مسجد جا بھی رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے, بیکاز بچہ تو یوں پک کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی مجھے کہا جا رہا ہے. اینڈ بٹ اٹس سو ٹرو فار ایون دا لارجر سرکل, ہر آرگنائزیشن میں ایون فرام like a boss and employee perspective, اور like جس طرح بھی آرگنائزیشن اسٹرکچرڈ ہوتی ہے کہ when you have the heads taking that position, یا head کہہ لیں یا somebody in a leadership position, if he's leading by example then he's leading by example. And I think وہ culture set ہوتا ہے اور ایک tone set ہوتا ہے. ویسے by the way I do want to ask you کہ کتنا spill over آیا ہے of your sort of experience with working with the youth and understanding how they are operating, and how did that sort of help you in the long run? I know آپ یونیورسٹیز میں بھی پڑھا رہے ہیں and you're doing dawah all ages. آج میں حضرت کی میرج ورک شاپ بھی اٹینڈ کر کے آ گیا, تو یو نو ویلتھ آف ٹیلنٹ, رائٹ؟ سو فرام پلو فائٹنگ ٹو یو نو ہیپی میرج. سو ہاؤ مچ ڈڈ دیٹ ایکچولی ہیلپ بائی دا وے, لائک اور ڈڈ دیٹ like what did you learn from the kids that you now apply to the adult kids, by the way? I think یہ بات مجھے لگتا ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ اندر سے بچہ ہے. ہر بندہ جو ہے نا وہ اندر سے خوش ہونا چاہتا ہے, اس کے اندر ایک نیڈ آف لو اینڈ اپریسیشن ہے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے, ہر بندہ چاہتا ہے اس کو محبت دی جائے. سو خالی یہ بچوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ بڑوں کے ساتھ بھی ہے. آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں, اگر آپ کسی کی ایموشنل نیڈس کو ویلیڈیٹ کر دیتے ہیں, آپ اس کو ہیلپ کر دیتے ہیں, اس کو کسی طریقے سے ایکنالج کر دیتے ہیں کہ یار ہاں جو اسٹرگل سے گزر رہے ہو صحیح اسٹرگل ہے, یعنی میں ڈسریگارڈ نہیں کر رہا, میں تمہیں ڈسکریڈٹ نہیں کر رہا, یو آر رائٹ, بس اتنا بھی کہنا تو وہ بہت بہت خوشی محسوس کرتے ہیں. ہمارے استاد ہیں سلمان آصف صدیقی صاحب, وہ کہتے ہیں کہ بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ ایک قحط زدہ علاقے کی طرح ہے. یعنی جہاں پر بارش نہیں ہوتی, کئی سالوں تک بارش نہیں ہوتی نا, تو ادھر آپ جتنا بھی پانی ڈال لیں تو وہ کچھ زمین کچھ اگاتی نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ پاکستانی ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں, ہم ہر بندہ ناراض نظر آتا ہے. مطلب آپ غلطی سے گاڑی ادھر کر لیں, غلطی سے آپ نے ٹیک اوور کر لیا, کچھ بھی کر لیا, ہارن بجا دیا, کچھ بھی ہو گیا, آپ کو ایک ناراضگی اسی نظر آتی ہے کہ سامنے والا بندہ ناراض ہے. وہ آپ سے ناراض نہیں ہے اصل میں وہ اندر جو اس کی ایک محبت کی نیڈ ہے نا, کہ جو اس کو ملنی چاہیے تھی بچپن میں, وہ نہیں ملی ہے. اور وہ اوور ٹائم وہ پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ محبت کہیں اور ڈھونڈتا ہے, اور پھر یونیورسٹیز میں آ کے ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. تو وہ اگر بچپن میں ہم وہ دے دیں تو وہ مل جائے, وہ بہت حد تک ہم اس کو کیٹر کر سکتے ہیں. ایون اگر وہ نہیں بھی ہوئی ہے تو ایٹ لیسٹ ہم جب ان لوگوں سے انٹریکٹ کریں, ایڈلٹ کڈس سے انٹریکٹ کریں, تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہونا چاہیے. That's really, I think, بڑی perceptive سی بات ہے. And I think and that's why I feel there is a need کہ generally I feel کہ even جو دعویٰ organizations ہیں, یا جب بندہ دین کے کام کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے, تو اب یہ ایک
ٹرینڈ کامن ہوتا جا رہا ہے کہ نہیں بھائی بچپن سے ہی جو ہے نا گود سے اٹھا کے تربیت کرنا شروع کر دو. بٹ اس میں ویسے آپ کا کیا جواب ہوگا کہ کیونکہ شروع میں یہ جو آپ نے بات بھی کی تھی کہ یو نو پلینگ ود دا کڈز, لیٹنگ دیم انجوائے, لیٹنگ دیم میک مسٹیکس, رائٹ, وین ڈو یو تھنک دیٹ فارمل تربیہ اسٹارٹس ویئر یو لائک کہ ہاں یار اب میں نے اس کو تفسیر کا بھی ڈوز دینا ہے, اب میں نے اس کو حدیث بھی پڑھانی ہے, فک ہیز ٹو لائک چلو فک والی بات تو ابھی بھی یو نو اٹس ڈیپینڈنٹ آن ہز ایج, بٹ وین ڈو یو برنگ ان دا اینڈ دوسرا لائک آئی ووڈ وانٹ ٹو آسک یو کہ ہیو یو ایور کم اکراس دا آئیڈیا کہ ہاں یار واقعی آپ 5 سال کے بچوں کو بھی بیٹھ کے تفسیر پڑھا سکتے ہو, اس کے ساتھ بھی آپ نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے؟ جہاں تک پہلی بات کا یہ ہے کہ اس کو کس طرح اس سیٹنگ کی طرف لے کر آئیں کہ وہ تربیت وہ تفسیر پڑھے یا علم پڑھے یا باقاعدہ پراپر اسٹرکچر تربیہ ہونی چاہیے. بیکاز پیرنٹس جو ہے نا وہ کچھ پیرنٹس کہتے ہیں بھائی 7 سال کی عمر سے ہی میرا بیٹا مفتی بننا شروع ہو جائے, ایسے ہی جب میں نے کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی تو 32 سال کا ہی تو ہے بیٹا, چھوٹا ہے ابھی. ایسے ہی جب میں نے کلاسز شروع کی تھی نا تو میں فرائیڈے کو کلاس لیتا تھا. ایوری فرائیڈے دیر واز اے سیشن 3:30 to 5:30 جس میں ہم آدھا گھنٹہ بات کرتے تھے, 1 گھنٹہ کھیلتے تھے, 15 منٹ نماز اینڈ 15 منٹ اسنیکس. سو مدرز یوز ٹو کال می اینڈ سے کہ بھائی آپ بچے کو کچھ پڑھاتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں آدھا گھنٹہ پڑھتے ہیں خالی اور 1.5 گھنٹہ کھیلتے ہیں. تو میں ان سے صرف ایک سوال پوچھتا تھا کہ آپ کا بچہ خوشی سے آتا ہے یا رو دھو کے آتا ہے؟ خوشی سے آتا ہے, بلکہ فرائیڈے از بیسٹ ڈے. مطلب وہ تو کہتا ہے کہ فرائیڈے کو تو وہ عجیب خوشی ہوتی ہے اسے. میں کہا آپ کہیں پر آپ کو نظر آتا ہے کہ بچے آج کے دور کے بچے اسلامک کلاس میں جاتے ہوئے خوشی محسوس کرتے ہیں؟ کہ نہیں. میں کہا دیٹس آور ون. اس سے بڑھ کر اور کیا چیز چاہیے کہ ایک بندہ اللہ کی محبت کے لیے یا دین کی کلاس کے لیے وہ بھاگتا چلا آ رہا ہے, اور آپ کو پھر اب اس میں پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے نا. میں جو میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے, روہیل اینڈ ادر کڈس, یہ لوگ جب میرے ساتھ شروع ہوئے تھے اسی طرح چلتا رہا. دے نیو مائی پیشن فار علم, اور وہ لیڈنگ بائی ایگزامپل والی جو بات ہے کہ میں خود علم کی طرف بھاگ رہا تھا. وہ ایک کویسٹ تھا میرے اندر کہ میں دین کی طرف دین کا علم حاصل کرنا چاہتا تھا, تو وہ خود بخود میرے پیچھے چلتے آئے. یعنی آہستہ آہستہ ظاہر سی بات ہے, اور آپ خود ہی دیکھیں گے 15 سال کے بعد جب بچہ یا 14-15 سال میں جب بچہ آ جاتا ہے وہ خود اس کی نیڈز تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ہز نیڈس فار پلے اینڈ انجوائمنٹ اینڈ انٹرٹینمنٹ وہ چینج. وہ کہے گا کہ یار اب انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ چاہیے خود, مطلب اس کے اندر ایک ریکوائرمنٹ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب اس کی وہ ریکوائرمنٹ پیدا ہو جائے, کیونکہ آپ کا اگر کنیکشن وہاں پہ ڈیولپ تھا, تو وہ خود ہی کہے گا اسحاق بھائی آپ پڑھ رہے ہیں مجھے کیوں نہیں پڑھاتے. اینڈ آئی اسٹل ریمبر کہ روہیل نے مجھے کہا کہ اسحاق بھائی میں نے آپ سے اصول حدیث پڑھنی ہے, اصول فقہ پڑھنی ہے, دس اینڈ دیٹ. میں نے کہا ٹھیک ہے ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ, لیکن ابھی تھوڑا اور رک جاؤ. تو میں اس کو ڈیلے کر رہا تھا, اور وہ میری پہلے کوئی پری ایمپٹنگ نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا یار, جسٹ اے کنیکشن. یس. تو یہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں بار بار کوشش کرتا ہوں کہ ریفلیکٹ بیک کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں کیسا ہو رہا تھا, وہ کیسے ڈیولپ کر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس جیسے چھوٹے سے بچے کو, when Prophet passed away he was 12 years old, اس بچے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل ترین بات سمجھا رہے ہیں, لیکن کیجولی. حالانکہ دعا کیا ہے ان کے لیے, اللہم علمہ تأویل القرآن وفقہہ فی الدین, کہ اللہ اس کو قرآن کی تعویل سکھا, قرآن کی تفسیر سکھا اور دین کی فقاہت دے. لیکن سکھا کیا رہے ہیں تقدیر کا مسئلہ, وچ از دا موسٹ ڈیفیکلٹ مسئلہ ان عقیدہ. عقیدے کا سب سے بڑا مشکل ترین مسئلہ ہے کہ آپ کسی کو تقدیر سمجھا دیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑا کیجول طریقے سے, کیونکہ وہ ایک ایمان پہلے سے ڈیولپ ہوا تھا, ایک لو آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ڈیولپ ہوئی ہوئی تھی, تو وہ کیجول بات بھی ان کو بڑی اچھے طریقے سے سمجھ میں آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا غلام احفظ اللہ یحفظک, تم اللہ کی حفاظت, اللہ کے دین کی حفاظت کرو وہ تمہاری حفاظت کرے گا. ان تنصر اللہ ینصرک, تم اس کے دین کی مدد کرو گے وہ تمہاری مدد کرے گا. اور ساری دنیا اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے, نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے, اور ساری دنیا اگر تمہاری مدد کرنا چاہے, مدد نہیں کر سکتی اگر اللہ نہ چاہے. یعنی یہ تقدیر کا مسئلہ ہے. اینڈ ہی انڈرسٹوڈ, اور کبھی زندگی میں انہوں نے سوال نہیں کیا اس کے اوپر کہ یہ کیا بات ہوئی, کیونکہ وہ, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ایمان از ناٹ عقیدہ. کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ ہے بہت, خاص طور پہ ڈونٹ وری یو کین چینج دی انسٹیٹیوٹ اگین. انسٹیٹیوٹ کا مسئلہ اب تو مسلک کا مسئلہ ہے, اب تو مسلک کا مسئلہ ہے. نہیں یار کیا ہو گیا, ہر جگہ انٹری ہو سکتی ہے, نو پرابلم. خیر,
تو عقیدہ جب ہم عقیدہ اور ایمان کی بات کرتے ہیں بہت سارے لوگ اس کو کنٹروورشلی لیتے ہیں کہ جب آپ یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان ڈیولپ کیا عقیدہ ڈیولپ نہیں کیا تو بہت سارے لوگ اس کو نیگیٹیولی لے لیتے ہیں. وہ بات اپنی جگہ پر کہ عقیدہ از پارٹ آف آور دین اور وہ ایک ایز اے سائنس ڈیولپ ہوا ہے, لیکن ناٹ نیسسریلی کہ آپ نے کسی کو عقیدہ پڑھا دیا اس کے اندر ایمان ڈیولپ ہوگا. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے اگر کسی کو سمجھا دیا تقدیر کا مسئلہ, لیکن اگر اس کے اندر وہ ڈاؤٹ اس کے دل کے اندر موجود ہے تقدیر کے بارے میں, ایون انٹلیکچولی اگر وہ کنونس ہے بھی, اگر دل سے کنونس نہیں ہے تو وہ معاملہ نہیں حل ہوا. اسی طریقے سے توحید پہ آپ اللہ کی طاقت پر, اللہ کی قدرت پر, اللہ کی علم پر, یہ ساری چیزیں آپ نے سمجھا دیں, پڑھا دیں, لیکن اگر وہ پیٹرول کے پرائز بڑھنے پہ وہ پریشان ہو جاتا ہے اور ایسے پریشان ہوتا ہے جس اس کی دنیا جو ہے نا وہ ادھر ہو گئی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وہ توحید ڈیولپ نہیں کیا, وہ ایمان ڈیولپ نہیں ہوا اس کے دل کے اندر ابھی. تو یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان ڈیولپ کیا وہ کتابوں کے ذریعے نہیں, وہ اپنے اخلاق کے ذریعے اور اپنے ایموشنس کے ذریعے کیا. یہ آئی تھنک وہ پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ جب آپ ایمان ڈیولپ ہو جاتا ہے پھر ہر چیز آسان ہے. آپ اس کو تفسیر پڑھائیں, اس کو عقیدہ پڑھائیں, اس کو اصول پڑھائیں, کچھ بھی پڑھائیں, that's easy inshallah. And like as a like asking as like a teacher or like hopefully inshallah a parent of teenagers one day inshallah کہ like a lot of time parents have this huge concern right, and میں اس لیے پوچھ رہا ہوں because I know you've probably dealt with ایک تو یہ بھی اس پہ ضرور کامنٹ کریں کہ یہ والی جو دعوت ہوتی ہے وہ کتنی پیرنٹ ڈریون ہوتی ہے. like is Ishaq trying to cater to the parents or is Ishaq directly catering to towards the kids right? ایک تو یہ ہے. And then the second part is کہ like parents کا سب سے بڑا concern یہ ہوتا ہے کہ او میرا بچہ نماز نہیں پڑھا, یا او میرا بچہ جھوٹ بول رہا ہے, یا او I saw him I found this on his computer. تو اس وقت جو ہے مطلب جو ہے نا ایک ایکسپلینیشن ہوتی ہے کہ بھائی تھنگس ٹیکس ٹائم they take time and ہر بندے کی اپنی جرنی ہے and ہم گریں گے پھسلیں گے. بٹ ان ٹرمز آف ڈوئنگ دیٹ تربیہ آپ نے عمل کی کیٹیگری میں کون سے نان کمپرومائزیبلز ہیں, لائک ایون ایز این استاد آف اے مطلب not just a dawa organization but generally like as a bigger older brother or like a father, what are some non-compromisable and کچھ ہیں جو آپ کہتے ہو کہ نہیں یار you just have to let it be and nothing can be done, یا میں نے صرف ہلکا سا کہہ دینا ہے کچھ نہیں کہنا. پہلا سوال جو ہے کہ پیرنٹ ڈریون ہے یا یعنی پیرنٹس آتے ہیں یا who is my audience mainly? My audience initially is parents. جب پیرنٹس ایک دفعہ پیرنٹ بچے کو لے آئے then my whole آڈینس اینڈ ٹارگیٹ اینڈ دعویٰ اور میری اسٹرگل اور میری ایفرٹس اس بچے کے لیے. پھر میں نے پیرنٹس کو خوش نہیں کرنا. ایک دفعہ لانا ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک دفعہ لانا ضروری ہے کیونکہ ابھی تک وہ بچہ آیا نہیں, اور 13 سال کا بچہ خود more of a marketing drill than an audience تو آپ کی اسٹوڈنٹ ہی ہے. میں نے ماں باپ کو خوش نہیں کرنا. جیسے اسکول کیا کرتے ہیں, ماں باپ کو خوش کرتے ہیں, بچے کی جو ہے نا سب کچھ ہو جاتا ہے, مسائل بچے کی سائیکالوجی ایموشن سب کچھ تباہ کرتے ہیں, لیکن پیرنٹس کو خوش کرنا ہوتا ہے. دس از ناٹ آور فوکس. ہمارا فوکس وہ بچے ہیں. ہاں پیرنٹس کو ہمارے پاس ایک آپ سمجھ لیں کہ ہمارے پاس کیس اسٹڈیز ہیں, ہمارے پاس کچھ پروڈکٹس ہیں جو ہم دکھاتے ہیں پیرنٹس کو کہ بھائی یہ ہم نے ڈیولپ کیا ہے, یہ بچے ہیں جو اس طرح انہی اسکول سے آئے تھے جن اسکولس میں آپ کے بچے پڑھتے ہیں, اینڈ ناؤ یو کین سی دا ریزلٹس. اگر کسی نہ کسی لیول پہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بھی اس رستے پہ آ جائیں تو یہ ہمارے پاس کچھ چیزیں ہیں آپ کے لیے جو آپ کر سکتے ہیں. جب بچہ آ جائے تو پھر پورا فوکس جو ہے نا وہ بچے ہیں, پھر وہ پیرنٹس نہیں ہے, پیرنٹس خوش ہیں نہیں ہیں, ڈزنٹ میٹر ان شاء اللہ. تو پہلے سوال کا جواب. دوسرا آپ کا سوال کمپرومائزیبل کیا چیزیں ہیں, کیا چیز دیکھیں یہ آنیسٹلی یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس بچے کے اوپر کہ وہ بچہ کون ہے, کس بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے. کچھ بچے ایسے لبرل بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں جس میں آپ ان کی ہر طرح کی چیزیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے. ڈزنٹ میٹر. ہم اکثر یہ بھی سوال ایک ہمارے ویسے بھی اسٹرگل رہتی ہے کہ کچھ بچے آ رہے ہیں جو کہ لبرل بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں اور کچھ بچے آ رہے ہیں ریلیجس بیک گراؤنڈ سے. جب وہ ایک ساتھ بیٹھ رہے ہیں اور وہ بچے مطلب اپنی ساری برائیوں کے ساتھ آ رہے ہیں اور یہ بچے اپنی ساری دینداری کے ساتھ آ رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ ان کا جو برائی ہے وہ ان پر اثر کر جائے اور کل کو یہ پیرنٹس ہم سے سوال کریں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں اس میں بہت میں آئیڈیلسٹکلی سوچتا ہوں, اس کی پریکٹیکل میرے پاس کوئی مثال موجود نہیں ہے کہ میں کہوں کہ نہیں پریکٹیکلی ایسا ہوا ہے, لیکن آئیڈیلی میں ایسے سوچتا ہوں کہ اللہ کے دین کا جب کام آپ سنسیئرٹی کے ساتھ کرتے ہیں اللہ اس کا اثر اچھا ہی رکھتا ہے. جب آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس بندے کو آپ نے
دین کی طرف لانا ہے. ایون ریلیجس بچے بھی موجود ہیں, لیکن یہ اگر ہم نے اس کو ہٹا دیا, اس کو ہم نے روک دیا کہ بھئی آپ یہ کام نہیں کر سکتے یہاں پر, تو چانسز ہیں کہ یہ تو آئے نہیں, اور یہ ریلیجس بچہ تو آلریڈی دیندار ہے, یہ تو پھر واپس سنبھل سکتا ہے, اس کو واپس کھینچا جا سکتا ہے. اور خاص طور پہ جب آپ ایک انوائرمنٹ پورا دینی دے رہے ہیں, ایون اگر وہ بچہ, پھر میں اکثر سوال کرتا ہوں کہ ہم اتنے, یعنی ہمارا اثر اتنا بھی نہیں ہے کہ ہم 10 بندے ایک بندے کو چینج نہیں کر سکتے اور وہ ایک بندہ 10 بندوں کو چینج کر دے. پھر تو یہ ہمارے اعمال میں کمزوری ہے, پھر ہمیں اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. تو خیر اس کی پریکٹیکل میرے پاس کوئی سولوشن یا کوئی ایگزامپل موجود نہیں ہے. تو اٹ ریئلی ڈپینڈس آن دا پرسن ہو از کمنگ ٹو اس, اور پھر اس کے حساب سے دیکھا جاتا ہے. ایک چیز جو میں نے اکثر کوشش کی ہے کہ اس کو نان کمپرومائزیبل رکھوں, دیٹ از صلاح. یعنی نماز کے اندر جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے, اس نارملی میں ان کے بچوں کے ساتھ کھیلتا, ہنسی مذاق, ان کی الٹی سیدھی باتیں, مستیاں, حرکتیں قبول ہیں. لیکن جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور اس ٹائم پہ کوئی مستی ہوئی, میں صرف میری آنکھیں اشارہ ہوتی تھی ان کے لیے کہ بس بہت ہو گیا, یہ چیز قبول نہیں ہے. آئی تھنک وہ چیز میں جان بوجھ کے کرتا تھا کہ یار یہ نماز میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں, اور یہ بچوں کو بھی اس بات کا ریئلائزیشن بائی ایکشن میں شو کروں. زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن بائی ایکشن میں شو کروں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, اس میں ہنسی مذاق اور مستی نہیں ہونی چاہیے. اور وہ آئی تھنک اس کا بھی اپنا اثر, لبرل شخص بھی اس بات کو محسوس کرتا ہوگا کہ اللہ کے سامنے, آپ کسی بڑے شخص کے سامنے, ذات کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی کیفیت بدلنی چاہیے. اللہ عالم, آئی ڈونٹ ہیو اینی practical answer to this. نہیں, but like I think that is like it's a beautiful anchor, right? and یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, and once again like I believe کہ جو سارے تجربے وہاں ہیں, I genuinely believe کہ like adults میں بھی the same تجربات work, right? and وہ جو آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ at the end of the day ہم بھی سارے اندر سے بچے ہی ہوتے ہیں, تو کبھی کبھار ہوتا ہی ہے کہ ہم اینڈ لائک یو نو لائک اس دن بھی جو ہماری کچھ کانورزیشنز ہو رہی ہوتی ہیں کہ وی سم ٹائمز فرگیٹ کہ وہی نیڈس ہیں. ٹھیک ہے, داڑھی ٹوپی آ گئی ہے, ٹھیک ہے, اس کے خود اپنے 2 بچے آ گئے ہیں, بٹ اس بیچارے کی نیڈس وہیں کی وہیں کھڑی ہوئی ہیں. اینڈ آئی تھنک دیٹس سچ اے پاورفل وے آف انڈرسٹینڈنگ ہاؤ ہیومن بینگز ورک, رائٹ؟ اینڈ دیٹس وائی نماز جو ہے وہ مرتے دم تک ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف 12 سے 40 میں تھی جب خرافات کا ٹائم تھا, پوری زندگی آپ جو ہے نا اس اینکر کو مینٹین کر رہے ہیں. اف یو کوڈ گو بیک, لائک ناٹ گو بیک ان اے سینس کہ لائک ناؤ اف آئی گیو یو دا چوائس آف کہ لائک فوکسنگ آن دس ایج گروپ, یا آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار آئی ایم ڈن ود دس, میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میں جو ہے نا یہ دوسروں کا کام ہے, بٹ یا اس کی لائک آئی جسٹ وانٹ ٹو ہائی لائٹ دیٹ نیڈ لائک اے فار مائی سیلف ایز ویل, بٹ آئی تھنک جنرلی فار دا آڈینس لسننگ کہ کتنا امپورٹنٹ ہے, اسپیشلی لائک یو نو لائک آج کل تو یو نو وداؤٹ ہیونگ سیڈ دیٹ سب کے مائنڈ میں پیچھے فلسطین چل رہا ہے, غزہ چل رہا ہے, حالانکہ کیا ہی ہو رہا ہے پچھلے 60-70 سال سے پوری دنیا میں ہمارے سامنے کہ یو سی کہ واقعی جو ہے مطلب بچوں پہ کام کرنا, ان کی ایمان پہ, اور ان کے ناٹ جسٹ ایمان بٹ ان کا جو اینڈ گول سیٹ کرنا ہے آپ نے, وہ کتنا ضروری ہوتا جا رہا ہے. کہ لائک آئی فیل کہ ہم ایز اے جنریشن بہت لحاظ سے فیل کر گئے. چاہے وہ میں بہت زیادہ آئیڈیلسٹک ہو گیا, اپنے پیرنٹس کو بلیم کر دوں, میں کہوں میرے پیرنٹس کا فیلئر تھا, بٹ میں خود بھی فیل ہو گیا, میری خود کیا ہی محنت تھی اور کیا ہی تھا. تو ہیونگ سیڈ دیٹ لائک ہاؤ امپورٹنٹ ہیز اٹ بیکم, اینڈ گیون دیٹ 2010 کی پیدائش کا بچہ اور آپ یو ڈیلنگ ود 2000 2001 یو نو, اینڈ اب ایک پورا ایک 12-13 سال کا گیپ آ گیا ہے. تو اس گیپ کو سامنے رکھتے ہوئے لائک واٹ آر دا فیوچر چیلنجز ود آر کڈس, یو نو, واٹ ڈو یو تھنک دا فیوچر آف یوتھ دعویٰ, یو نو, ویئر از اٹ ہیڈڈ, واٹ شوڈ وی بی ڈوئنگ ان اے سینس, اینڈ واٹ شوڈ لائک, خیر یہ بہت براڈ سوال ہے, میں اس کو فوکس کرتا ہوں کہ 1-2 چیزیں اگر آپ ہائی لائٹ کر سکیں یا کہ دیز آر دا تھنگز وی شوڈ بی ڈوئنگ فار دا یوتھ رائٹ ناؤ, لائک اگر ہم نے ان کے دین کو بچانا ہے, ایمان کو بچانا ہے. تو جو پہلے سوال جہاں سے شروع ہوا تھا کہ کتنا ضروری ہے, یہ بہت ضروری ہے. اینڈ آئی بلیو کہ امت کی بہت ساری نیڈس ہیں, لیکن ان نیڈس میں میری ذاتی رائے میں کوئی شرعی رائے نہیں دے رہا, میری اپنی پرسنل انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ان میں سے ایک بہت بڑی نیڈ ان بچوں پہ کام کرنے کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسکول نے تباہ کر رہے ہیں, اسکول ان بچوں کو تباہ کر رہے ہیں, پھر ہماری میڈیا ان کو تباہ کری ہے, نیٹ فلکس نے, پلے اسٹیشنس نے ان کے دماغ کو ویسے ہی انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کے اوپر لگا دیا ہے. تو اس ٹائم پہ اگر ہم ان بچوں کو کسی طریقے سے شر سے نکال کر خیر کے اندر لگا دیں, آئی ہیو سم کیس اسٹڈیز ابھی
میرا خیال ہے کچھ مہینے پہلے میرے پاس ایک میسج آیا ایک والدہ کا. وہ میرے پاس پہلے آئی تھی اس بچے کی کاؤنسلنگ کے لیے. میں نے کہا کاؤنسلنگ 11 سال کے بچے کی نہیں ہوتی ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے. خیر ان کے فیملی چیلنجز تھے. بہرحال اس بچے سے میں نے جب بات کی تو کہتا ہے کہ میں کچھ بھی ہو جائے میں کمپیوٹر نہیں چھوڑ سکتا, لیپ ٹاپ نہیں چھوڑ سکتا. میں نے کہا کیوں بھائی کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں اس کے علاوہ میری زندگی میں ہے ہی کچھ نہیں. میں نے کہا اللہ نے تمہیں بہت کچھ دیا ہے, ذرا ادھر ادھر تو دیکھو. نہیں یہی ہے بس. بٹ سبحان اللہ کچھ ہفتوں بعد اس بچے کی والدہ کا میرے پاس میسج آیا کہ آج, اس بچے کا نام لیا کہ آج جب وہ صبح ریکنیکشن سے واپس آیا تو اس نے کہا کہ مما آج مجھے لیپ ٹاپ سے زیادہ مزہ آیا اور میں اب ہر ہفتے جاؤں گا. اور آپ مطلب ہی واز ویری ہیپی ویری ایکسائٹیڈ. اور اس نے کہا کہ بھائی میں تو یہ زبردست چیز ہو گئی آج, مجھے اس سے زیادہ مزہ آیا. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ایک بہت بڑی نیڈ ہے جو ہم نہیں کیٹر کر رہے ہیں, بہت بڑا کام ہے جو نہیں ہو رہا. اور اگر یہ کام ہو جائے تو بچوں کو ہم یہ بہت بڑے فتنے سے ہم بچا سکتے ہیں. جہاں تک بات ہے کہ میری اپنی جو آپ نے لائف کے بارے میں پوچھا کہ اگر میں کون سا کام زیادہ کرنا چاہوں گا, جب میں ان بچوں کے ساتھ ہوتا ہوں تو میں ان بچوں کے ساتھ ہوتا ہوں. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان کی سمجھ میں آتی ہے کہ یار اور بھی نیڈس ہیں امت کی, اور اگر نیڈس ان نیڈس کو بھی کیٹر کرنا ضروری ہے. اگر کوئی اور نہیں کر رہا, خاص طور پہ آپ کے شہر کے اندر کوئی نہیں کر رہا, تو وہ بھی ایک دروازے ہیں جو اس طرف آ رہے ہیں. جیسے ایک میں سمجھتا ہوں پیرنٹنگ پہ ایک بڑا چیلنج ہے, میں نہیں کر رہا اس پہ کام کوئی, لیکن پیرنٹنگ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس پہ اس وقت کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر وہ کام ہو جائے تو ہمیں ٹرائی بند کر دیں گے انشاءاللہ, وچ وی وانٹ دیٹ. مطلب ہمیں چاہیے کہ ہم چاہتے ہیں ہم ٹرائی بند کر دیں. ناٹ کہ ہم کوئی کمیونٹی نہیں دینا چاہتے بچوں کو, لیکن جو بنیادی طور پہ ہماری جو نیڈ ہے وہ کافی حد تک کم ہو جائے گی. کیونکہ اگر پیرنٹس یہ معاملات حل کر کے بیٹھ جائیں, اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی اچھی تربیت خود کرنا شروع ہو جائیں, تو بہت سارے مسائل ویسے ہی حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. کل اس طرح سے ہوا کہ میں گھر پہ تھا تو میرا جو بیٹا ہے وہ بالکل اسکول میں MGS میں اس کا کلب ہے فٹ بال, تو وہ جاتا ہے روز. ٹھیک ہے, تو 5:30 اس نے جانا تھا. کی برائی تو نہیں تو MGS وہ جا رہا تھا ادھر, تو اس کے 10 منٹ کے بعد میں بھی چلا گیا, کٹ پہنی ہے میں بھی چلا گیا. ٹھیک ہے, اب ادھر گئے, جو کوچ ہیں وہ مجھے جانتے ہیں, انہوں نے کہا کھیلو. میں بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا. تو ایک سائڈ پہ میں, رامن اور باقی بوائز تھے, 2-4 اور بوائز تھے. ہم نے کھیلا, سب کچھ ہوا. تو رامن واز ناٹ ایکسپیکٹنگ می ٹو جوائن, تو میں وہاں گیا. ٹھیک ہے, اور رامن جب میں جیسے گیا تو وہ کہتا ہے کہ آپ نے مجھے نہیں بتایا تھا بارے. اب وہ تھوڑا سا خوش تھا, میری ٹیم میں آگے ہم جیت رہے تھے اور سب کچھ ہو گیا. تو واپس آ کے گھر سے تو آ کے کہتا ہے کہ آج تک میں کبھی اتنا نہیں تھکا. ٹھیک ہے, اور اتنا مجھے آج تک مزہ بھی نہیں آیا. ٹھیک ہے, اور میں نے اسے بولا بیکاز تم فٹ بال کھیلنے جاتے ہو. آج میں نے اس کو بھگایا بھی, ایموشنلی بھی تھوڑا سا وہ زیادہ اس میں انڈلج تھا, فزیکل بھی تھا, ایک وہ موٹیویشن بھی چل رہی تھی. ٹھیک ہے, اچھا پھر ہوا کہ میں نے کہا مغرب کا ٹائم ہو گیا, مغرب پڑھ لو, نماز پڑھ لو. تو وہ جا رہا ہے, میں اپنے روم میں جا رہا ہوں, اپنے روم میں جا رہا ہے, پیچھے سے آواز آتا ہے بابا. جی آئی لو یو. ٹھیک ہے, اب وہ رات کو سونے سے پہلے بھی اس نے میرے ساتھ تھوڑا زیادہ ٹائم اسپینڈ کیا. وہ آئی جسٹ فیلٹ کہ یار ہم کتنا دے سکتے ہیں بچوں کو. مطلب آدھا گھنٹہ میں نے اس کو دیا, اور شاید میں مہینے میں یا کوارٹرلی بھی ایک دفعہ دے دوں تو وہ کتنا ہی ڈفرینٹ امپیکٹ ہوئے گا. ٹھیک ہے, تو واقعی وہ صحیح بات ہے کہ بینگ اے پیرنٹ ہم بہت ساری اور چیزوں میں مصروف رہتے ہیں, سب کچھ رہتے ہیں, وہ ٹائم نہیں دے پاتے. اور شاید اسی وجہ سے وہ رات کو کنورسیشن ٹریگر ہوئی, جو اس نے میں سے کوئی 2 سوال پوچھے, اور وہ وہی رات بھی چلتی رہی. ٹھیک ہے, اس نے کہا کہ بابا شاید مجھے ٹائم دے رہے ہیں, انویسٹ کریں, کچھ ہو رہا ہے. تو یس وہاں پہ بہت زیادہ گیپ ہے. بٹ بلڈنگ آن دیٹ, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اٹس لائک اے ڈیکیڈ ناؤ کہ آپ کام کریں. ٹھیک ہے, اور ایم شیور کہ جن بچوں پہ آپ نے کہا تھا لائک آف سہیل کہ وہ اب وہ آ کے مین اسٹیج پہ کام کریں. ٹھیک ہے, ایک تو وہ جو آپ نے ایک سیٹ بتانے کی کوشش کی کہ یار ہمارا سکسیس ریٹ ایسا رہا, وہ فار ایگزامپل ایز این انسٹیٹیوٹ آپ تھوڑا سا بتائیں گے کتنا. فار ایگزامپل اگر آپ کا 100 بچہ آتا ہے تو کتنا ریٹین رہا, کتنا آپ کے پاس, ڈو یو ہیو اینی کائنڈ آف بیسک ڈیٹا, یا کہ بہت لوگ پرسنلی اپنی زندگی میں یا ٹرائب کے ساتھ مل کے جڑے ہوئے کام کر رہے ہیں, اس مشن کو آگے لے کے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور دوسرا ہمیں ایک اور اس میں مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یار وٹ ایور وہ بہت اچھے بچے ہیں, لیکن اگر ابھی ان کو اسپیکر بنا دیا, اگر ابھی ان کو کھڑا کر دیا تو ان میں ریا آ جائے گی, وہ سوشل میڈیا کے ہائپ میں آ جائیں گے, انسٹنٹ گریٹیفیکیشن میں آ جائیں گے, تو ہم ان کو نہ لگائیں. ٹھیک ہے, سو یہ دونوں باتیں جو ابھی آپ کی اسے. ٹھیک ہے, پہلا سوال یہ سکسیس ریٹ کے بارے میں. میرے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے آنیسٹلی, لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہماری کمیونٹی کے اندر, ایک ہے ہماری آڈینس, ایک ہے کمیونٹی,
ऑडियंस से मुराद मेरी ये है कि जो एक दफ़ा आए चले गए, हम उनको जानते नहीं, उन्होंने कोई बैनर देखा, पोस्टर देखा, आए, आके बैठे, थोड़ी देर खेला कूदा, उनको मज़ा नहीं आया, आया नहीं आया, वो चले गए, वो एक अलग ऑडियंस है और वो आती जाती रहती है. लेकिन जो हमारी मेन कोर कम्युनिटी है, जिसको मेरे 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 ख्याल में कि हमारे 100-150 के करीब बच्चे होंगे, जो हमारी मेन कम्युनिटी है, जो हमारे रेगुलरली हमारे प्रोग्राम्स में आते रहते हैं, यानी सैटरडे को भी आते हैं सुबह रिकनेक्शन में सुबह 7 बजे, और फिर उसके बाद दोपहर में 3 बजे क्लास होती है हसन की, काइंड ऑफ हलका, और उसके साथ भी स्पोर्ट्स होता है तो उसमें भी आते हैं. और में से कुछ बच्चे मेरे फ्राइडे नाइट हलका में भी आते हैं, और हमारा एक वर्कआउट प्रोग्राम होता था तो उसमें भी वो बच्चे आ रहे होते थे. तो वो घूम फिर के हमारी कम्युनिटी का पार्ट है, और वो हफ्ते में 4 दिन हमसे मिलते थे. हमारे 6 दिन अगर इवेंट हो रहे हैं तो 4 दिन मिल रहे हैं. अब वो कौन से प्रोग्राम में जो उनके साथ सूटेबल है, जो उनके टाइम निकल रहा है, जैसे मिल रहा है उनकी ट्यूशन वगैरह सब कुछ मिला के, तो जो मिल रहा है वो आ रहे हैं. इवन अगर वो नहीं भी आ रहा है तो दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द कम्युनिटी इन अ वे कि वो कोई मैसेज ग्रुप पे भेज देते हैं, वो रोहेल भाई से बात करें, वो मुझसे बात करें, वो हसन भाई से बात करें, वो किसी और से बात करें. सो देयर आर मैनी भाईज, यानी एल्डर ब्रदर्स, मेंटर्स, जो कि उनको हेल्प कर रहे हैं. अब ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोग्राम में आए, लेकिन दे आर हेल्पिंग, मतलब दे आर सीकिंग हेल्प फ्रॉम अस. तो ये हमारी कोशिश होती है कि हम उनके साथ जमे रहें. वो चले जाएं, ये हमारे लिए कंसर्निंग है. ये हमारे लिए कंसर्निंग है कि अगर वो चले जाएं और हमें ना पता चले, हम उसके लिए यानी होता क्या है कि हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि स्पीकर के पीछे ऑडियंस भाग रहे हैं, हम उल्टा चाहते हैं. हम कहते हैं ऑडियंस के पीछे हम भागें, नॉट इन द सेंस कि हम उनको कि वो कुछ देंगे हमें, लेकिन इन द सेंस कि वो हमारी कम्युनिटी का पार्ट है. अगर किसी रीज़न की वजह से वो जाए, दैट मीन्स कि हमारी कम्युनिटी में कोई चीज़ उनको नहीं मिल रही है, या हो सकता है कि उनको एक और कम्युनिटी कुछ दे रही है जो हम नहीं दे पा रहे, हो सकता है वो गलत सोहबत हो, तो उनको वहाँ से वापस खींच के लेकर आना है. ये बात है. दूसरा अपने क्या सवाल, जो जब ये स्पीकर्स बन जाते हैं जैसे लाइक फ्रीहील और सब कुछ, देखिए हम स्पीकर बनाने के तो कायल भी नहीं है. ट्राइब देखते ही नहीं है स्पीकर. ट्राइब की कम्युनिटी के अंदर कोई स्पीकर नहीं है. देयर इज़ नो स्पीकर इन ट्राइब कम्युनिटी. वी कॉल देम एल्डर ब्रदर्स, मेंटोर्स, जो कि कभी कभी टॉक्स दे देते हैं और अगले दिन वो किसी और की टॉक में खुद बैठे होंगे. यानी इट्स अ कम्युनिटी, और कोई भी नसीहत के लिए खड़ा हो सकता है. अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर बंदे को नसीहत के लिए खड़ा करने का कहा है. मतलब वलासर इन्नल इंसान लफी खुस्र लल्लज़ीना आमनू व तवासौ बिल हक़, तो हर किसी ने करना है. तवासौ बिल हक़ के लिए कोई भी खड़ा हो जाए, चाहे वो रोहिल हो, चाहे वो एक छोटा सा बच्चा हो. एंड वी हैव डन दैट एज वेल, कि हमने छोटे से बच्चे को कहा कि आज आपने बात करनी है, अब आप बताएं, हम कोई नसीहत आप हमारे लिए करना है. तो इट्स अ कम्युनिटी, तो इसमें कोई स्पीकर नहीं है. They are basically the managers of the community, not the speakers of the community. Speakers बनाने के हम कायल नहीं हैं, इसीलिए you would not see us posting pictures of any speaker. Even अगर किसी ने talk दी भी है तो हम उसकी कोई picture इस तरह नहीं post कर रहे होते कि he is the speaker. ना हम उसकी कोई video lectures हम upload करने के कायल नहीं, हम नहीं करते. और यही वजह है. एक तो वजह ये है, दूसरा कि वो कम्युनिटी एस्पेक्ट ख़त्म हो जाएगा, फिर वो स्पीकर बन जाएंगे, सेलिब्रिटीज़ बन जाएंगे उनके लिए. I think that is important. I think even generally in terms of बंदा कोई भी काम कर रहा हो, तो आई थिंक पैरेलल कोई साथ में ऐसा भी काम चल रहा हो जो बंदे को थोड़ा ना आजिज़ रखे. आई डोंट नो, लाइक यू नो, इवन एंड स्पेशली लाइक आई थिंक विद दावा एंड इल्म की किसी भी आप फील्ड में चले जाएं, चाहे वो कितनी सेक्युलर क्यों ना हो, बट दिस नोशन ऑफ एरोगेंस कैन अराइज. एंड आई थिंक जस्ट खैर एक तो यू नो आई थिंक ये जो रियलाइजेशन होती है कि एंड दैट इज़ ट्रू इल्म अंडरस्टैंडिंग कि यार मैं वैसे ही कुछ नहीं जानता, बट आई थिंक कि इंसान कमज़ोर होता है. एंड आई थिंक इट्स स्पेशली विद द यूथ, आई थिंक वी स्ट्रगल्ड सो मैनी टाइम्स कि कितना एक्सपोजर देना है, कितना नहीं देना, कितना स्टेज देना है, कितना नहीं देना, मीडिया को किस तरह इस्तेमाल करना है. वैसे बाय द वे, लाइक आई वुड लाइक टू आस्क यू दैट, लाइक हाउ इम्पोर्टेंट यू थिंक दैट स्पेशली जब आप इस एज ग्रुप में काम कर रहे हैं, जो कि ये 12, 13, 14, 15 साल के बच्चे हैं, और एक तरफ आप बात कर रहे हैं उनसे कि यार मीडिया तो है ना, वो तो जो है ना दज्जाल का टूल है, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि यार शेख अरसलान तो जो है ना वो यूट्यूब से बाहर ही नहीं आते. तो यू नो दिस सॉर्ट ऑफ बैलेंस, राइट? तो व्हेन यू आर वर्किंग विद किड्स, लाइक एक तो व्हाट इज़ योर एडवाइस कि कितना एक्सपोजर देना चाहिए,
And دوسرا when you realize کہ ہاں I will use it as a tool for dawah, تو what's like what's the contingency plan کہ میں کس طرح اپنے آپ کو ان کو ہی بچا رہا ہوں اور اپنے آپ کو بچا رہا ہوں. So have you struggled with that, and if yes, to do share that. ایڈوائس نہیں دے رہا, میری انڈرسٹینڈنگ جو ہے میں وہ بتا رہا ہوں, ایڈوائس نہیں دے سکتا میں اس بارے میں. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ہمیں میڈیا کو استعمال کرنا چاہیے ایز اے مارکیٹنگ ٹول, دعویٰ ٹول کے اینگل سے. جو ہمارے مجھے لگتا ہے کہ یہ میری ذاتی رائے ہے, سمجھ ہے میری, غلط بھی ہو سکتا ہوں, اور مجھے پتہ ہے کہ یہاں پر اس کے آلٹرنیٹیوز بھی موجود ہیں, یعنی اس انڈرسٹینڈنگ کے آلٹرنیٹیوز بھی موجود ہیں اور وہ بھی ویلڈ ہو سکتے ہیں اور ویلڈ ہوں گے. میری سمجھ یہ ہے کہ اس کو مارکیٹنگ ٹول کے طور پہ استعمال کرنا چاہیے آج کے دور پہ, خاص طور پہ یوٹیوب اور سوشل میڈیا, نہ کہ ہم اس کو ایسے سمجھیں کہ یہ باقاعدہ دعویٰ کے اوپر امپیکٹ کر رہے ہیں. یعنی دے دیم سیلف, یعنی میں جو لیکچر ریکارڈ کر رہا ہوں یہ کوئی بڑی دعویٰ کا کام کر رہا ہوں اور اس سے لاکھوں لوگوں کے اندر تبدیلی آ جانی ہے. یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا, یہ بڑی, مجھے لگتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پھر ہمارا فوکس صحبت سے, آڈینس سے, جو یعنی آڈینس مراد کے آپ کے سامنے جو بیٹھے ہوتے ہیں اس سے ہٹ کر آپ کا پھر پورا فوکس ادھر چلا جاتا ہے یوٹیوب پہ, اور پھر آپ گن رہے ہوتے ہیں اچھا اتنے لوگوں نے لائک کیا, اتنے لوگوں نے کامنٹ کیا, اتنے لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں, اور پھر آپ کا سارا فوکس دماغ وہیں پہ لگ جاتا ہے. اور پھر جو لوگ سامنے بیٹھ کے آپ کے یعنی محنت کر کے آپ کے پاس آ رہے ہیں ان کو آپ کم امپورٹنس دیتے ہیں. تو مارکیٹنگ ٹول کے طور پہ بڑا استعمال کریں کہ یار آپ نے اگر پوڈ کاسٹ کرنی ہے تو پوڈ کاسٹ ہم اس لیے کریں تاکہ لوگ یہ سیشن سن کے ہماری کلاس میں آئیں, ہمارے حلقات میں آئیں, نہ کہ بس اب وہ آن لائن ہی چپک کے رہ گئے کہ چلو یہ والا سیشن جو ہے نا ہم آن لائن سن لیں گے. یہ جو مسئلہ ہوتا ہے نا, ہم جب ٹرائب میں حلقات کرتے تھے تو مجھے یاد ہے کہ جب ہمارے پاس لیٹس سے میرا ٹاپک ہے شیطان کے اوپر, تو کسی نے میسج کیا کہ کیا اس کا لنک مل سکتا ہے, آن لائن لنک مل سکتا ہے. تو ہم کیا کرتے تھے, کسی فیمس اسپیکر کا لنک اٹھاتے تھے, شیطان کے اوپر کوئی لیکچر دیا ہوا انہوں نے, وہ ان کو شیئر کرتے تھے کہ دس از اٹ, دس از فار یو. ہمارا جو لیکچر ہے یہ فار جو ہمارے ساتھ آن سائٹ آڈینس صحبت کے ساتھ حاصل کرے گی وہ ہے. لیکچر سننا ہے آپ, لیکچر فلاں بندے کا سن. اس پہ تو بڑی مطلب کلیئرٹی ہے. اگر آپ لوگ فار ایگزامپل آپ جب کمیونٹی کی بات کرتے ہیں تو آپ بڑے کلیئر ہیں کہ یار میں وہ 120-50 بچے ہیں, میں ان کے لیے کام کر رہا ہوں. ہاں اسپل اوور مارکیٹنگ کے طور پہ میں پوسٹ کر رہا ہوں, سب کچھ ہے, ٹھیک ہے. سو یو آر ناٹ بلڈنگ کہ کل آپ یہ نہیں پروگرام لے کے آ رہے کہ میں یہی پروگرام کیا آن لائن کرا سکتا ہوں, ٹھیک ہے. یا فار ایگزامپل آپ 10 سال سے اگر کام کر رہے ہیں تو آپ کیا آپ نے اسکول کا سوچا ہے. اگر آپ اسکول آن لائن کی طرف نکل جائیں تو یس وہ یوٹیوب والا آ جائے گا کہ آپ اس کو بلڈ کریں, بٹ اف یو آر اسٹیکنگ ٹو کمیونٹی والا پارٹ اینڈ یو وانٹ ٹو ڈو فار اے لانگر رن, تو پھر تو آپ کی والی اپروچ ٹھیک ہے. پرابلم یہ فار ایگزامپل اگر ہم نصیحہ انسٹیٹیوٹ یا اور جو پاکستان میں 1-2 ادارے کام کر رہے ہیں, سو ون آف دا انسٹیٹیوٹ جن کے پاس ہم گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے اسپیکر کو بناتے ہی سیلیبریٹی ہیں اور بنانا چاہتے ہیں, بیکاز جب تک وہ سیلیبریٹی نہیں ہوں گے تب تک ان کی آن لائن پریزنس اور لوگ ان کو فالو نہیں کریں گے, سنیں گے نہیں, ان کی بات کی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی, سب کچھ. سو دیٹس این اپروچ. And I know Ishaq bhai disagrees with that approach. جی میں ڈسیگری کرتا ہوں. انہوں نے پہلے جب دیکھیں میں ایک ڈسکلیمر دے دیا تھا جیسے وہ آرمی چیف کے بارے میں بات کرنے لگے, انہوں نے ایگزیکٹلی ویسا ڈسکلیمر دیا. دیکھیں میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے اس کو سیلیبریٹی بنا کے کرنا کیا ہے, دیٹس دی میرا کوسچن. بھی یہی سوال. واٹ ڈو یو وانٹ ٹو اچیو؟ اگین وہی پرابلم ہے کہ یہ آپ کی مرضی ہے, آن لائن ڈالنا ہے نہیں ڈالنا ہے آپ کی مرضی ہے, لیکن ہم کنورسیشن کر رہے ہیں کرنے نہیں, ہم نہیں فلٹر کرتے. نہیں, وہ بات تو آرگنائزیشن کا ایک سوال ہے کہ اس کا اسکوپ کیا ہے. ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ یار میں صرف آن لائن اتنی ایک موٹیویشن اسلامک ٹاک اور وہ اس کو اس لیول پہ لا کے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں, میں کوئی انسٹیٹیوشنل کورسز آفر نہیں کر رہا. آپ وہاں پہ پروگرام آفر کریں, ہم پروگرام آفر کریں, ٹھیک ہے. تو ہمارا وہی والا ہونا چاہیے جیسے آپ کا کمیونٹی کا ہے کہ لوگ آئیں. بائی اینڈ آف دا ڈے گول یہ ہے کہ یہ پوڈ کاسٹ سن کے کوئی کسی کورس میں انرول کر دے رات دین کے بس وہ آن لائن سیکھ رہے. ٹھیک ہے, ایز لانگ ایز دیئر گول از ویری کلیئر, ان کو پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور اس سے وہ ڈی ٹریک نہیں ہو رہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ جانتے ہیں کہ وہ یوٹیوب پہ ہی یا آن لائن میڈیا پہ پریزنس رکھنا چاہتے ہیں اور وہاں پہ وہ امپیکٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں, ویل ڈن. لیکن اگر ان کا یہ ہے کہ ہم یہ بھی کرنا چاہتے ہیں اور یہ بھی کرنا چاہتے ہیں, تو یہ اور جب آتا ہے نا تو پھر آپ کو کہیں نہ کہیں تو ٹریڈ آف کرنی پڑے گی نا, کہ ایک طرف آن لائن پریزنس آپ کو, یعنی اگر آپ لائیو ویبینار کرتے ہیں تو 1,500 لوگ آ جاتے ہیں وداؤٹ اینی کاسٹ. آن دی ادر سائڈ آپ جب آن سائٹ سیشن کرتے ہیں تو 100 بندے بیٹھے ہوتے ہیں.
تو آپ ایک بندہ ہر بندہ یہ سوچتا ہوگا یار آن لائن کیوں نہ کر لوں میں, تو وہ پھر آپ کو ٹریڈ آف کرنی پڑتی ہے, کہیں پہ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. ایز لانگ ایز دے آر کلیئر اباؤٹ اٹ, آئی تھنک اٹس گڈ انشاءاللہ. خیر فی کل شیء خیر, واللہ اعلم. ہر چیز کے اندر خیر انشاءاللہ. I'll go back to that question that Arslan you کھا گیا میرا اتنا اچھا, میں نے اچھا سوال پوچھا تھا. And that the notion of کہ you've like because it's been 10-12 years and there's been a huge generational shift and so much has changed. تو آج current context میں dealing with you know with kids, with the youth in general, like teenagers, میں buzzword استعمال کر لوں گا. What changed, like what do you think Dawah, not just Dawah Institute but even as parents or older siblings یا just as community mentors, جو بھی آپ کو کہنا چاہیں, ہم کن چیزوں پہ فوکس کر رہے ہوں, like how do you attract this new generation right towards deen, and like not just attract but واقعی ان کو جو ہے نا دین کے رنگ میں رنگنے کی بات ہو رہی ہے, تو کیا اسٹریٹجیز آپ نے شفٹ کی ہیں اوور ٹائم that you learned from کہ اچھا یار this was working 7 years ago, like this 12-year-old is not the same anymore, yeah this 14-year-old is not the same. تو وہ strategies اگر آپ تھوڑی highlight کرنا چاہیں generally, because I know it's a really big question, but if you could focus on like just a few things that you think ہاں یار یہ this is what we should be doing to not just save our iman but genuinely create people جو ہے نا مطلب who have to win the ummah back, right? like ابھی امت کی ایک حالت ہے جو you know we daily ہم جو ہے نا اس کو witness کر رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے امت کے ساتھ. تو what are the steps that we should be taking? ہاں جی, دیکھیں ہمیں جو بنانے کی ضرورت ہے وہ we don't want lazy people, we don't want incapable people in our ummah. Yeah. Prophet sallallahu alaihi wasallam used to make this dua, Allahumma inni a'udhu bika min al-'ajzi wal-kasal. اللہ میں آپ سے عجز سے پناہ مانگتا ہوں. This is not عاجزی, this is incapacity, incapability. Unfortunately ہماری پوری امت کا حال, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یوتھ کا ویسی دنیا بھر میں حال انکیپیسٹی والا ہو رہا ہے, یعنی انکیپیبل ہے, مٹیریلسٹک چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, یعنی خوف اتنا زیادہ ہے چیزوں کا کہ اگر یہ ختم ہو گیا تو دنیا تباہ ہو جائے گی, جاب چھوڑ گئی تو یہ ہو جائے گا, ڈگری نہیں ملی تو یہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, دے آر ویلڈ کنسرنس, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ از رازق, اللہ از مالک. تو ہمیں یہ اپنے یوتھ کے اندر سے نا انکیپیسٹی نکالنے کی ضرورت ہے کہ یار انڈیپینڈنٹ ہو جاؤ ان چیزوں سے. ڈپینڈنسی ایک انسان کی اللہ پر ہونی چاہیے. تو یہ اور لیزینس, سو رہے ہیں, یہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن, یہ ساری چیزیں, انسٹنٹ ویڈیوز, ریلز, یہ ساری چیزیں بھی انسان کو آہستہ آہستہ کر کے جو ہے نا وہ لیزی بنا رہی ہے. کیونکہ میں نے اگر 10 ریلز مختلف اسکالرس کی دیکھ لی اور مجھے لگا ہے کہ میں بہت بڑا عالم بن گیا ہوں آج, تو وہ عالم یعنی یہ لیزینس ہے, یہ لیزینس کریٹ کریے فردر. تو امت کو اس کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ امت کو اعدوا لهم ما استطعتم من قوة, کہ تم اپنی قوت کو پریپیئر کر کے رکھو, وہ من رباط الخیل, اور گھوڑوں کو تیار کر رکھو, ترہبون به عدو اللہ وعدوکم, تاکہ تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو ڈرا سکو. So we need to work on this, we need to make them physically, spiritually, intellectually strong people. وہ گھر سے شروع ہوگا, اور وہ ایموشن سے شروع ہوگا, ایموشن سے شروع ہوگا. یعنی آپ ان کی ایموشنل ڈیولپمنٹ جب تک نہیں ہوگی, آپ اس کے اوپر کچھ بھی ڈال دو, یعنی آپ ان کے اوپر ایمان کی بھی ایک بہت بڑی چھاپ ڈال دو, نہیں ہوگا. اگر اندر سے بندہ کمزور ہے, یہ ایموشنس کا تعلق ہے, ایمانی طور پہ وہ اسٹرانگ ہے, یعنی آپ نے بہت اس کا عقیدہ پڑھا لیا, لیکن ایموشن ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس کو ڈر لگتا ہے ہر بات پہ, اس کو اگر وہ ایک ایموشنل ٹراما سے گزرا ہے, ماں باپ کی تانوں سے گزرا ہے, اس کو ماں باپ نے ہمیشہ کہا کہ تم نکمے کیا کر لو گے, اس نے ہمیشہ یہی سنا ہے, اور ٹیچر نے کہا کہ تم کبھی پاس نہیں ہو سکتے. جب اس نے یہ باتیں سنی ہیں تو اس کے ذہن میں سب کانشیس مائنڈ میں کیا ہے, انکیپیسٹی بلڈ کر رہے ہیں آپ. ایون اگر ایمان یعنی انٹلیکچوئل ایمان یا عقیدہ آپ نے ڈال بھی دیا اس کے اندر, تو کچھ بھی نہیں ہونے والا. تو اسپرچولی, ایموشنلی, فزیکلی, اسپرچولی ان کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اور آئی بلیو کہ ایسے اسپورٹس جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے بچوں کو سکھائیں, وچ از سوئمنگ, ہارس رائڈنگ اینڈ آرچری, یہ بہت کچھ ڈیولپ کرتی ہے, اور اس کے اوپر ایک بہت کچھ بات کی جا سکتی ہے کہ کیا کیا ڈیولپمنٹ اس کے تھرو ہو سکتی ہے. آئی تھنک اٹس انٹرسٹنگ بیکاز جب ہم تربیت کی بات کرتے ہیں تو کبھی کبھار ہم ہولسٹکلی نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, اینڈ اٹس یوزلی اباؤٹ لائک ٹینشن بھی زیادہ کیونکہ اسپرچویلٹی کی ہو رہی ہوتی ہے, تو سارا فوکس بھی جو ہے نا اس پہ ہم فوکس کیے جا رہے ہوتے ہیں. بٹ لائک آئی تھنک جنرلی
اسپیشلی and not just for the boys by the way, like I think دونوں genders میں صحیح ہے. یہ دونوں چیزیں ہینڈ ان ہینڈ جاری ہوتی ہیں کہ آپ ان کی ہر طرح سے یو بلڈنگ them up, right? Because واقعی like I think ہمارے سامنے ہے کہ there is a lot that needs to be done, right? And I think یہ میں تو نہیں کہوں گا کہ یہ صرف فیوچر جنریشن کی ذمہ داری, تو جو زندہ ہے ابھی اس کی ذمہ داری ہے, بٹ آئی تھنک دیٹ ون آف دا responsibilities at least we have is that we are spending a sufficient amount of time working on the youth so that مطلب ایک طرح سے they don't make the same mistakes maybe, or at least they don't have to go through the similar things, right? Inshallah. تو خیر مطلب that is all from my side, and I جزاک اللہ خیر اسحاق بھائی once again for joining, for sparing your time, and hopefully we'll be able to speak with you again inshallah. And hopefully اس دن بھی میں یہی کہہ رہا ہوں گا کہ یہ شجرا انسٹیٹیوٹ کا حصہ ہے, ٹھیک ہے, تو but if not تو then there's something new to talk about inshallah. ٹھیک ہے, ہم نے اب تک شجرا کے اوپر بات نہیں کی, ویسے ہم نے کوئی بات کی نہیں یار, we'll talk about it later inshallah. تو وہ ایک اچھا موقع ہے, یہ ایک اور موضوع رہتا ہے انشاءاللہ. خیر جزاک اللہ خیر guys for joining, inshallah see you guys soon inshallah hopefully. inshallah. السلام علیکم. وعلیکم السلام.